بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ریت سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرٹ شیٹ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ بھائی آج میں بہت زیادہ لیٹ ہو گئی ہوں کیونکہ آج میں پھر شاپنگ پہ گئی ہوئی تھی۔ تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ میرا انتظار تو کر رہے ہوں گے۔ تو آج ہم نے کیوں ناول سٹارٹ کرنا ہے، اس سے پہلے ذرا کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے ابھی آپ کے کمنٹ سیشن دیکھے بھی نہیں ہیں کمنٹس، تو اس کی طرف چلتے ہیں، دین آئیں گے جلدی سے اپنا ناول پڑھتے ہیں۔ جی پہلا کمنٹ ہے نایاب رضوان کا۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ آپ نے میرا کمنٹ ہی نہیں پڑھا۔ کون سا کمنٹ یار؟ میں آپ کا کمنٹ پڑھ تو رہی ہوں۔ آپ کا کمنٹ مجھے رات کو ملا ہے، وہ والی ایپیسوڈ اپلوڈ کرنے کے بعد، مطلب جو کل والی ایپیسوڈ تھی اسی پہ ملا ہے، اور اس کی فرسٹ ایپیسوڈ پہ ناول کی مجھے آپ کا کوئی کمنٹ نہیں ملا۔ آپ سے مجھے لگتا ہے پوسٹ ہی نہیں ہوا۔ تے ہور کی فریدون نے فل پلاننگ سے کام کیا۔ کھانسی پتہ نہیں کیا ہوا یار، پچھلے 15-20 منٹ سے مجھے اتنی کھانسی سٹارٹ ہو گئی ہے نا، جب سے میں ہینڈ فری لے کے بیٹھی ہوں، سیاپا ہو گیا گلے کا۔ اچھا واقعی یار ایسی بہن پہ لعنت ہے جس نے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے شادی کیوں نہیں کرنی۔ سارے کے اوپر انلمیٹڈ لانتے فلائنگ چپل تو بنتی تھی۔ آہو آئلہ کی نا آنکھوں میں نا موتیا اتر آیا تھا، آئلہ نبینی ہو گئی تھی، آئلہ کو نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ اس کے منہ پہ چپیڑے مری ہوئی ہیں کہ کیا ہوا ہوگا۔ مجھے خود آئلہ بہت زہر لگی ہے کل والے ناول میں۔ اینا نہیں تھا، این الحق نام تھا۔ آہو این نے سارے کو لائن میں لگا دیا، فردون کو بھی عقل آ رہی ہے۔ تھینک یو، آپ کو ناول پسند آیا؟ ہاں جی یہ چیز تو مجھے بھی بڑی اچھی لگی کہ این سے اس نے معافی مانگی، ہدایت آ کے اس کو۔ اللہ حافظ۔ سمیرا ارشد، بہت اچھا ناول ہے، اچھی اینڈنگ ہوئی، ہیرو کو ہدایت مل گئی، اچھا لگے گا ہیرو کے قدموں میں بیٹھ کے معافی مانگنا۔ جی یہ سین تو مجھے بھی بڑا اچھا لگا۔ جمان زینب، اچھا آپ ابھی تک اسی میں ہیں ناول کے؟ یار یہ مر کیوں نہیں گیا؟ مجھے بالکل بھی پسند نہیں آیا مومی کو اس کا واپس قبول کرنا۔ سیریسلی ایٹ لیسٹ مر ہی جاتا شیر۔ لعنت ہے یار دونوں پر، سیریسلی آہو یار مجھے بھی پسند نہیں آیا، ایٹ لیسٹ وہ مر جاتا۔ چلو مول نہ مرتا، مومی مر جاتی تو وہ سارے زندگی پچھتاووں کی نظر کر دیتا اپنی، تو تب بھی بہتر تھا۔ لیکن یہ جو اس نے اس کو واپس ایکسیپٹ کر لیا، یہ چیز مجھے بھی پسند نہیں آئی۔ میوزک لائف نائس کمنٹس، اچھا وہ ایک ستارہ مہرباں بس سندس زمین پڑھ رہی ہیں آپ، یہ بھی منی بیسڈ ناول ہے۔ مجھے یہ بھی نہیں یاد میں نے کیا کمنٹس کیے تھے، لیکن تھینک یو۔ علی، وعلیکم السلام، بہت اچھا ناول تھا، اللہ تعالیٰ حقیقت میں بھی ایسی سب کو ہدایت دے اور شیطان کی شر سے اپنی ہماری حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ سمی جٹ، بیوٹیفل ناول ود بیوٹیفل وائس اینڈ کمنٹ، تھینک یو۔ اچھا آپ عید اسپیشل ابھی پڑھ رہی ہیں یا پڑھ رہے ہیں؟ اچھا سیکنڈ بھی عید والا، عید دے گئی امید شازیہ مصطفیٰ والا، اچھا جی۔ سمی جٹ، ڈیئر ناول سے زیادہ آپ کے کمنٹ مجھے اچھے لگتے ہیں، تھینک یو۔ سائرہ ریاض، وعلیکم السلام، اچھا ناول ہے، سب کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسما دل، بہت مزے کی اینڈنگ تھی، نائس ناول، تھینک یو۔ عثمان بھٹی، ہیلو آئی ایم مسز عمران، اچھا جی، میں ہمیشہ آپ کو سنتی ہوں، بس ذرا گھر اور بچوں کی وجہ سے رپلائی نہیں کر پاتی، لیکن آج سوچا چلو آپ کی باتیں آپ کو بتائیں کہ ہم بھی ہیں ٹیم میں، ناول سب سے بہترین ہوتے، تھینک یو ویری مچ۔ اینڈ آپ کی کچھ فنی ناولس بھی شامل کیا کریں، سارے دن کے بعد بندے کا موڈ فریش ہو جاتا ہے سن کر، دیٹس فار لولی ناول، تھینک یو ویری مچ۔ یار فنی ناول کی بھی میں کوشش کروں گی، جیسے جیسے ملتے ہیں نا ناول وہ میں ضرور ریڈ کروں گی۔ باقی ادھر چینل پہ آپ وہ پڑھیں، تاروں سے سجانے شہر تمنا، وہ میرا ون آف دی موسٹ فیوریٹ ناول ہے اور وہ بہت فنی ہے۔ اس کے بعد میں نے پچھلے سال ایک عید پہ دیا تھا ناول، اب تو مجھے وہ یاد بھی نہیں ہے، آئی تھنک شازیہ چودھری کا ناول ہے، وہ پڑھیں، وہ بھی بڑا اچھا ہے، وہ بھی مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور پڑھا تھا عفت زہر طاہر کا، وہ بھی میں نام بھول گیا، تو وہ بھی اچھا ناول ہے، وہ یہ سارے فنی ناولز ہیں۔ ملک صبا کا کمنٹ ہے، جی لاسٹ پارٹ بہت زیادہ مزے کا تھا، سٹارٹنگ والے سین، آہو سٹارٹنگ والے سین میں تو بہت بڑا بغیرت تھا یہ، لیکن ان نے اپنی گیم پلاننگ کر کے اینا بیاہ کرا ہی لیا۔ بس یار جیسا بغیرت خود ہے ویسی بغیرت کمپنی میں اٹھتا بیٹھتا، اور کیا ہو سکتا ہے۔ آہو چپیڑے ماری اس نے، چبل نے بہت ساری چبلیں ماری ہیں ان کے ساتھ۔ بس یار ہدایت آتی ہے، نماز پڑھ کے اس کو دیکھتے ہوئے بدلا، ایسے بھی ہدایت اللہ کسی کسی کے ہوتی ہے، نہیں تو کچھ لوگوں کے تو دلوں پہ اللہ پاک مہر لگا دیتے ہیں، تو بھی کوئی خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو ہدایت آ جاتی ہے۔ ہاں جی مجھے بھی سب سے بیسٹ یہی فریدون کا معافی کا سٹائل لگا کہ یار غلطی کی ہے، ٹھیک ہے تم نے گناہ کیے ہیں کافی زیادہ، کیونکہ تم معافی مانگنے سے تو چھوٹے تو نہیں نہ ہوگے، بلکہ ہم سے بھی گالیاں نہیں سنی اور تمہاری بچت ہو گئی۔ آہو بیٹی سے محبت کرتا ہے
ہے اینڈنگ بہت مزے کی تھی. اچھا اوور آل ناول بہت انٹرسٹنگ تھا. تھینک یو. بہت زیادہ مزہ ہے سن کر. آئی ایم گلیڈ کہ آپ کو مزہ ہے. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. آمین ثم آمین. جی تو گائز کمنٹ سیشن اختتام کو پہنچے. چلے جلدی سے ناول سٹارٹ کرتے ہیں نیو والا. جی ناول کا فرسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں. یہ ہے جی فورس میرج بیس, کانٹریکٹ میرج بیس کہہ لیں. یہ باقی ساری بیسز آپ کو آگے جا کے پتہ چل جائیں گے. تو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں. ٹو ٹو کی آواز پر انہوں نے چونک کر ریسیور کان سے ہٹایا. فون پتہ نہیں کب کا بند ہو چکا تھا. گہرا سانس لے کر انہوں نے ریسیور واپس کریڈل پر ڈال دیا. وہ شاید ایسے کھڑی رہتی لیکن ارم کی آواز پر انہیں حواس بحال کر کے باہر جانا پڑا. کیا بات ہے بھابھی, اتنا لمبا فون؟ لگتا ہے توفیق بھیا زیادہ ہی اداس ہو گئے تھے. ارم کی شرارتی انداز میں پھیکی سی مسکراہٹ ان کے چہرے پر آئی تھی. وہ کوئی بھی بات کے بغیر کچن کی طرف بڑھ گئی. ارم نے کچھ حیرت سے ان کا اترا ہوا چہرہ دیکھا اور خود بھی ان کے پیچھے آ گئی. آپ کسی بات سے پریشان ہیں؟ ارے نہیں. اب کی آمنہ کھل کر مسکرائی. تو اتنی چپ چپ کیوں ہے؟ چپ چپ کیوں بھائی, ابھی تو اتنی باتیں کر رہی تھی. اسے ٹالنے کے لیے مڑ کر کیبنٹ کے اندر جھانکنے لگی. پلیز بھابھی میں سیریس ہوں. اس نے ان کا بازو تھام کر ان کا رخ اپنی طرف موڑا. بتائیں کیا بات ہے کہ بھیا نے کچھ کہا ہے؟ یہی تو مسئلہ, وہ کچھ کہتے نہیں. ان کے لہجے کی نمی پر ناسمجھی سے دیکھنے لگی. ہماری شادی کو 9 سال ہو چکے ہیں. 9 سال ایک عرصہ ہوتا ہے کسی کو سمجھنے کے لیے, لیکن میں آج تک تمہارے بھائی کو سمجھ نہیں سکی. کبھی تو بالکل ٹھیک ہوتے ہیں اور کبھی اتنے اجنبی ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ ساتھ مجھے اس گھر کے طرف دیوار سے بھی خوف محسوس ہونے لگتا ہے. ابھی تم خود ہی دیکھ لو, 1 ماہ ہو گیا انہیں گھر آئے ہوئے. وسیع اور وکی دونوں انہیں اتنا مس کر رہے ہیں. میں نے بتایا تو مجھے ڈانٹنے لگی کہ اب کام دیکھوں یا بچے سنبھالوں. جو کام کرتے کیا بیوی بچوں کو وقت نہیں دیتے؟ کیا بدل تمہیں یا عروبہ کو وقت نہیں دیتے؟ آمنہ نے ارم کے شوہر کا نام لیا. آخر میں ان کا لہجہ رند گیا تو ارم نے بے ساختہ ان کا ہاتھ تھام لیا. ایسی کوئی بات نہیں بھابھی, بھیا تو شروع سے ایسے ہیں اور آپ جانتی ہیں وہ اماں جی اور ابا جی سے کتنے اٹیچ تھے. ان کی ڈیتھ کے بعد وہ یہاں سے دور بھاگتے ہیں. آمنہ نے آنسو پہنچتے ہوئے ارم کو دیکھا. میں مانتی ہوں تم ٹھیک کہہ رہی ہو. ماں باپ کی کمی کسے محسوس نہیں ہوتی؟ کیا انہیں تنہائی مجھ سے زیادہ محسوس ہوتی ہے؟ ان کے پاس تم ہو, خالد بھائی, اور میں کیا جس کا کوئی نہیں. ممی پاپا کے بعد میرا کوئی رشتہ نہیں بچا, نہ بہن نہ بھائی. بھابھی کیا آپ مجھے اپنا نہیں سمجھتی؟ اپنا نہ سمجھتی تو اپنے دل کی بات تم سے کیوں کرتی؟ پر توفیق کی بے رخی مجھے بہت تکلیف دیتی ہے. ایسی بھی کیا مصروفیت کہ 1 ماہ گزر جاتا ہے انہیں بیوی بچے یاد ہی نہیں آتے. تم جانتی ہو مجھے کیا لگتا ہے؟ ارم جو افسردگی سے سر جھکائے بیٹھی تھی چونک کر انہیں دیکھنے لگی. ان کی زندگی میں میرے علاوہ کوئی اور عورت ہے؟ نہیں بھابھی, ارم بے ساختہ بولی. بھیا ایسے نہیں. آمنہ جیسے اس کی ناسمجھی پر مسکرائی. تم جانتی ہو میں توفیق کی نہیں ابا جی کی پسند ہوں. انہیں کوئی اور پسند تھی. انہوں نے مجھ سے شادی تو کی لیکن میں ان کی چاہت نہیں بن سکی. پلیز بھابھی آپ کچھ زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو رہی ہیں. ورنہ میں بھیا کو جانتی نہیں بھلا. اتنی پیاری ان کی بیوی ہے, اتنے کیوٹ بچے ہیں. انہیں کیا ضرورت ہے کسی اور عورت کو دیکھنے کی؟ آپ جانتی ہیں 2 فیکٹری کو اکیلے سنبھالنا پڑتا ہے. پھر بھی آپ کی تسلی کے لیے بھیا کے کان میں خود کھینچوں گی. ان کی اتنی ہمت میری بھابھی کو تنگ کرے. اس نے اتنی محبت سے ان کے گلے میں بائیں حمائل کی کہ وہ سب بھول کر مسکرا دی. تم نے ارم سے میری شکایت کی تھی؟ اللہ پہنچ گئی انہوں خبر. چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے انہوں نے توفیق صاحب کی سنجیدہ آواز سنی تو سیدھی ہو کر ان کا چہرہ دیکھنے لگی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ مجھے ایسی ضرورت تھی؟ ان کے سوال پر وہ خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھتے رہے تو جھنجھلا کر مڑ گئی. آمنہ, توفیق صاحب کی آواز پر رک گئی مگر اپنا رخ نہیں بدلا. یہاں آؤ. وہ گہرا سانس لے کر مڑی اور ڈھیلے ڈھالے انداز میں چلتی ہوئی بیڈ پر ان سے فاصلے پر بیٹھ گئی تو انہوں نے بازو تھام کر اپنے قریب کر لیا. وہ ان کا چہرہ دیکھنے کی بجائے سامنے دیوار کو دیکھنے لگی. مسلسل خاموشی پر انہوں نے نظریں گھما کر توفیق صاحب کو دیکھا جن کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ تھی جیسے ان کی ناراضگی سے حظ اٹھا رہے ہو. ان کی آنکھیں یکایک پانی سے بھیگ گئی. توفیق صاحب کھل کر مسکرائے ان کو کندھی سے لگا لیا. ان کے اس اظہار پر ان کے آنسوں میں روانی آ گئی. مجھ سے ناراض ہو تو کیا یہ بھی آپ کو بتانا پڑے گا؟ مجھے اور بچوں کو آپ کی ضرورت ہے. 1 ماہ گزر جاتا ہے تب کہیں جا کر آپ آتے ہیں. اب میں جلدی آیا کروں گا اور زیادہ دن رہوں گا کیونکہ میری بیگم اداس ہو جاتی ہے. وہ اب ان سے باتیں کر رہے تھے جبکہ وہ آنکھیں موندے اپنے گرد ان کے مضبوط کے گھیرے کو محسوس کر رہی تھی. اور میں نے تو واقعی کہانی باز لگتا توفیق صاحب. میں نے لگتا ان نے کوئی ادھر بھی رکھی ہوئی ہے. نامانوس سی آواز پر ان کی نیند میں خلل ڈالا. کروٹ بدل کر انہوں نے اپنے دائیں طرف دیکھا. توفیق نہیں تھے جبکہ تکیے کے نیچے رکھا ان کا موبائل بج رہا تھا. وہ اٹھ کر بیٹھ کے اور ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھا لیا. ان کے بولنے سے پہلے وہاں سے بولنا شروع کر دیا. کتنے دن ہو گئے توفیق آپ کو گئے؟ کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں. آپ جانتے بھی ہیں مجھے آپ کی ضرورت ہے. دروازے کے باہر آہٹ کا احساس ہوتے انہوں نے موبائل آف کر کے تکیے کے نیچے رکھا اور کروٹ بدل کر سوتی بن گئی. توفیق صاحب بیڈ پر بیٹھ چکے تھے جب موبائل دوبارہ بج اٹھا. دوسری بیل پر فون اٹھا لیا گیا لیکن توفیق صاحب کی مدھم ہوتی آواز آہستہ آہستہ بالکل ختم ہو گئی. دروازہ بند ہوتے ہی انہوں نے جھٹکے سے آنکھیں کھول کر سیدھا رخ کیا. توفیق کمرے سے باہر جا چکے تھے. علی صبح وہ بھی ایک عورت کا فون ان کی پریشانی جائز تھی. ان کی پیشانی پر شکنوں کا جال بچھ گیا تھا. وہ عورت کون تھی جتنے استحقاق سے بات کر رہی تھی؟
کون تھی جسے توفیق کا انتظار تھا اور کیوں اسے توفیق کی ضرورت تھی؟ ان کا اشتعال بے بسی میں بدلنے لگا کیونکہ وہ خود بھی توفیق سے پوچھنے کی ہمت پیدا نہیں کر پا رہی تھی۔ ناشتہ لاؤں آپ کے لیے؟ ان کے سر ہلانے پر وہ کچن میں آ گئی۔ دیکھیں میں کیا سی نا، کچھ تو گڑبڑا بابو بھیا۔ آج دوپہر میں کیا بناؤں؟ میں نے بھی ناشتہ شروع نہیں کیا اور تم دوپہر کا پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے مسکرا کر آمنہ کا چہرہ دیکھا۔ بیٹھ جاؤ، کھڑی کیوں؟ آمنہ خاموشی سے بیٹھ گئی، لیکن ان کے موبائل کے بجتے ہوئے برا سا منہ بنا کر دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی۔ توفیق صاحب نے اسکرین پر جگمگاتے نمبر کو دیکھ کر ایک نظر ان پر ڈالی اور کھڑے ہو گئے، لیکن چند قدم پہ وہ رک گئے۔ ان کی اونچی اور گھبرائی ہوئی آواز پر وہ بھی گھبرا کر ان کی طرف بڑھی۔ کیا ہوا؟ ان کے پوچھنے پر وہ جواب دینے کے بجائے رخ موڑ گئے۔ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں۔ وہ فون بند کر کے کمرے کی طرف بڑھ گئے، جبکہ ان کے بیگانے انداز پر وہ حیران سے ان کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ اندر کا منظر ان سے زیادہ حیران کن تھا۔ توفیق تیزی سے اپنے کپڑے بیگ میں ڈال رہے تھے۔ آپ بتاتے کیوں نہیں؟ کیا ہوا اور کہاں جا رہے ہیں؟ ضروری کام آ گیا اس لیے اسلام آباد واپس جا رہا ہوں۔ اس وقت؟ اس میں بحث والی کوئی بات ہے آمنہ؟ ان پر ایک سخت نظر ڈال کر وہ باتھ روم کی طرف بڑھ گئے۔ جبکہ ان کی حیرت کی جگہ پریشانی نے لے لی، تبھی بیڈ پر پڑا اوندھا موبائل بج اٹھا۔ انہوں نے چھپن ٹکے سے انداز میں موبائل اٹھایا۔ دوسری طرف سے انہیں اسی عورت کی آواز سنائی دی۔ وہ شاید رو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے پوچھتی کہ وہ کون ہے، موبائل ان کے ہاتھ سے چھینا جا چکا تھا۔ میں نے تم سے کہا نا پریشان مت ہو، میں بس نکل رہا ہوں۔ تم سمرا بھابھی کو بلا لو، میں بھی انہیں فون کر دیتا ہوں۔ فون بند کر کے وہ اب کمرے بیگ بند کر رہے تھے، جبکہ آمنہ کا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ کون تھی عورت؟ اپنے لہجے کی سرد مہری وہ خود بھی محسوس کر سکتی تھی۔ تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم یہ سوال نہ کرو۔ وہ بیگ اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھے تو آمنہ تیزی سے ان کے سامنے آ گئی۔ آپ ایسے نہیں جا سکتے توفیق، آپ کو بتانا ہوگا، آخر وہ گھٹیا آوارہ عورت کیا لگتی ہے آپ کی؟ زبان کو لگام دو آمنہ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ان کا چہرہ جیسے آن وقت میں سرخ ہوا اور فضا میں معلق ان کا ہاتھ انہیں صاف کرنے کے لیے کافی تھا۔ آمنہ کا غصہ کہیں پیچھے جا سویا، بس حیرت ہی حیرت ان کے چہرے پر بکھری تھی۔ اس دوسری عورت کے لیے آپ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھائیں گے؟ دوسری عورت وہ نہیں، تم ہو۔ وہ میری بیوی ہے، پہلی بیوی، دوسری تم ہو، آیا سمجھ میں؟ وہ ایک تیش کے عالم میں انہیں ہٹا کر باہر نکلے، جبکہ اب تک ساتھ کھڑی دوسری عورت کی بازگشت سن رہی تھی۔ دیکھیں میں کیا سی نا، انہیں کوئی نہ کوئی چانے چاڑے ہوا جڑا انہیں عرصہ واپس نہیں مڑتا۔ لام دیچا والا آدمی۔ انہیں ارم کے گھر آئے 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ارم ان سے مخلص ہے۔ بدر بھی اس کی دلجوئی کرتے، لیکن وہ ساری زندگی یہاں تو نہیں رہ سکتی تھی، لیکن اب وہ اس گھر میں بھی نہیں جانا چاہتی تھی جس گھر کے مالک کے دل میں ان کے لیے جگہ نہیں تھی۔ ارم کے اندر داخل ہوتے انہوں نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس نے مسلسل اصرار پر انہیں کھانا کھانا پڑا۔ آج پھر بھیا کا فون آیا تھا۔ ارم کے بتانے پر وہ خاموشی سے چھوٹے چھوٹے نوالے توڑتی رہی۔ جب سے حقیقت سامنے آئی تھی، ارم نے اپنے بھائی سے بات کرنا چھوڑ دی تھی اور یقیناً ناراضگی ان کی وجہ سے تھی۔ بدر سے ان کی بات ہوئی تھی، انہوں نے جب بتایا کہ بھیا رو رہے ہیں تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ اب آمنہ نے نظر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ بھیا کی بیوی، میرا مطلب ہے شہزانہ، ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب کی بار ان کے ہاتھ میں پکڑا نوالا پلیٹ میں جا گرا۔ کتنی دیر وہ ساکت بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے گہرا سانس لے کر سر اٹھایا۔ کسی کی موت پر خوشی محسوس کرنا بہت بری بات ہے، لیکن ان کے دل میں کمینی سی خوشی جاگی۔ اب توفیق کی زندگی میں بس وہی ہوں گی۔ انہیں اپنی یہ خوشی ارم پر ظاہر نہیں کی۔ بچوں نے کھانا کھایا؟ آج کافی دنوں بعد انہیں بچوں کی فکر ہوئی۔ ارم نے حیرت سے ان کا رد عمل دیکھا۔ جی، اور اب بدر کے ساتھ باہر گئے۔ چائے بناؤں آپ کے لیے؟ ہاں میں تمہارے ساتھ کچن میں چلتی ہوں، پھر مجھے پیکنگ بھی کرنی ہے۔ ارم نے پھر حیرت سے انہیں دیکھا۔ مجھے گھر واپس جانا ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کی حیرت دور کی۔ ڈیڈی آ گئے؟ بیل کی آواز پر بسی بھاگتا ہوا اپنے کمرے سے نکلا۔ وہ لاکھ ناراضگی کے باوجود کھڑی ہوئی تھی، لیکن توفیق کے اندر داخل ہوتے ان کے ساتھ ساتھ ارم بھی ٹھٹک کر رک گئی۔ ان کے ٹھٹکنے کی وجہ توفیق صاحب نہیں بلکہ ان کے ساتھ آنے والے 3 نفوس تھے۔ ان کے دائیں طرف وسیع کی عمر کا بچہ کھڑا تھا، جبکہ بائیں طرف کھڑی بچی کی تقریباً 6 سال کی تھی۔ تو توفیق کے ہاتھ میں تھاما وہ وجود کچھ دن کا معلوم ہو رہا تھا۔ یہ میرے بچے ہیں۔ توفیق صاحب کے تعارف پر ارم نے بے ساختہ گہرا سانس لیا، جبکہ وہ حیرت کی شدت سے ساکت رہ گئی۔ پچھلے 1 ماہ سے ان کی زندگی نے جس طرح کروٹ لی تو جتنے دھچکے لگے تھے، اس کے بعد تو حیرت و تکلیف جیسے امر کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود وہ شدید حیرت و تکلیف کا شکار تھی۔ ان کے سامنے کا منظر دھندلانے لگا تو مزید کچھ کہے کسی کو دیکھے بغیر اپنے کمرے میں آ کر دروازہ لاک کر دیا۔ کچھ دیر دستک کے بعد توفیق صاحب کی آواز سنائی دی، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ کچھ دیر بعد ارم کی آواز سنائی دی، اس کے بعد ان دونوں کی آواز آنا بند ہو گئی۔ وہ اس وقت کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اب کی بار لگنے والا دھچکا زیادہ شدید تھا۔ انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ توفیق کے بچے بھی ہوں گے، اور وہ بھی 3، ورنہ عام سی بات تھی کہ انچائی ہونے کے باوجود وہ توفیق کے 2 بچوں کی ماں تھی، تو پھر وہ عورت تو من چاہی تھی۔ انہوں نے روتے ہوئے سر تکیے پر ٹکا دیا۔ گل تو صحیح ہے، میرا دل کر رہا ہے توفیق نوں پیر مار کے اڑا دیں۔ ادھر بھی پورا سی تے ادھر بھی پورا سی، لاکھ لعنت تیرے تے۔ دھڑ دھڑ کی آواز پر انہوں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی اور تیزی سے اٹھنے کے چکر میں وہ چکر کرا کر رہ گئی۔ ساری رات ایک ہی پوزیشن میں بیٹھنے رہنے کی وجہ سے سارا جسم اکڑ کر رہ گیا۔ بھابھی! ارم کی آواز پر بمشکل اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی اور اس پر نظر ڈالے بغیر دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ارم نے ان کے قریب بیٹھتے ہوئے بغور ان کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھی۔ بھابھی کیوں خود کو اتنی اذیت دے رہی ہیں؟ جو ہوا اسے آپ ٹال تو نہیں سکتی؟
اور بھیا کی شادی کا سن کے جس طرح آپ نے حوصلے سے کام لیا، ہم تو آپ کے صبر کو داد دیتے ہیں، ورنہ کوئی جاہل عورت ہوتی تو نہیں ہے مجھ میں کوئی حوصلہ یہ صبر کو جیسے پھٹ پڑی تھی۔ میرا بھی دل چاہا تھا کہ جاہل عورتوں کی طرح واویلا کروں، تمہارے بھائی کا گریبان تھام کر ان 9 سالوں کی بے وفائی کا حساب مانگوں، لیکن چپ ہو گئے اپنے بچوں کی خاطر۔ اب وہ اس عورت کے 3 بچے لے آئے۔ تمہارا مطلب ہے میں وہاں کھڑے ہو کر ان کا استقبال کر دی، اس کارنامے پر تمہارے بھائی کو پھولوں کے ہار پہنا دی، جوتیاں نے باندھ دی۔ اگر میں کچھ دیر مزید وہاں کھڑی رہتی تو پتہ نہیں کیا کر بیٹھتی۔ ان کے تیش بھرے انداز پر انم خاموش تھی، جانتی تھی کہ وہ جو کہہ رہی ہے اس کا حق ہے۔ آپ کی سب باتیں ٹھیک ہے بھابھی، لیکن عقل مندی کا تقاضا یہ کہ آپ حقیقت مندی سے کام لیں۔ آپ کا ذرا سا جھکاؤ بھیا کو آپ کی طرف جھکنے پر مجبور کر دے گا۔ لاکھ لعنت تیرے بھیا تھے۔ وہ عورت اب موجود نہیں اور نہ کبھی آپ کے درمیان آ سکتی ہے، اور اس کے بچے۔ وہ جو غور سے ارم کی باتیں سن رہی تھی بے ساختہ بولی، وہ بہت چھوٹے بھابھی، اور پھر بچے پیار کی زبان سمجھتے ہیں۔ آپ انہیں پیار کریں گی تو آپ کو ہی اپنی ماں سمجھیں گے، تو ماں بہن کے پال لا، تو پیار کر لا انہوں۔ آمنہ اس زائیہ انداز میں مسکرائی، اپنے بھیا کی طرف تاری کری ہو؟ نہیں بھابھی، میں آپ کو ایک مخلصانہ مشورہ دے رہی ہوں۔ تبھی توفیق صاحب اندر داخل ہوئے تو ارم آمنہ پر ایک نظر ڈال کر باہر نکل گئی۔ آمنہ! توفیق صاحب کے پکارنے پر انہوں نے منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ کچھ پوچھو گی نہیں؟ کیا پوچھوں؟ پوچھنے لائق کچھ بچا ہی نہیں، اور پھر کس حق سے پوچھوں؟ تم بیوی ہو میری۔ اچھا؟ وہ استدعائی انداز میں مسکرائی تو توفیق صاحب نے ہونٹ بھیج لیا اور زبردستی ان کا رخ اپنی طرف موڑا۔ میں تمہارا قصوروار ہوں، لیکن ایک بات سے تمہیں اتفاق کرنا ہوگا کہ تمہارے یہ بچوں کے معاملے میں نے کبھی کوئی کوتاہی نہیں کی۔ تمہیں ہمیشہ دل سے اپنی بیوی کا درجہ دیا۔ یہ اور بات ہے کہ میں نے تمہیں شہزانہ یا بچوں کے بارے میں نہیں بتایا، صرف اس لیے کہ تمہیں تکلیف نہ ہو۔ میری تکلیف کی پرواہ ہے آپ کو؟ میں جانتا ہوں کہ تمہیں بہت برا لگا، لیکن اس وقت میں خود بہت بڑے غم سے گزر رہا ہوں۔ ابھی میرے زخم تازہ ہیں۔ اگر تم اپنی تسلی کا مرہم نہیں لگا سکتی تو کم از کم اپنی بے رخی اور طنز کے تیر چلا کر انہیں مزید مت کرے دو۔ وہ عورت جو مری ہے میری محبت تھی۔ اور وہ توفیق صاحب کے بھرائے ہوئے لہجے پر بے چین ہو گیا۔ آخری جملے پر اس کے جذبات پھر سے سرد پڑ گئے۔ تمہارے بڑے ظرف کا میں ہمیشہ سے قائل رہا ہوں۔ آہو ایک جو چنگی بڈھی مل گئی تو انہوں کری جا وہ لانتی ہو چولو، اور بچوں کو بھی اسی مان کی وجہ سے یہاں لائے جو مجھے تم پر ہے۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی ہلکی سی دستک دے کر ارم اندر داخل ہوئی۔ لگتا ہے میرے بھیا اور بھابھی میں صلح ہوگی۔ ارم کے ہلکے پھلکے انداز پر توفیق صاحب مسکرائے، جبکہ وہ اس کے ہاتھوں میں ہلکے نیلے کمبل میں لپٹے اس وجود کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھیں بھابھی کتنی پیاری ہے۔ ارم نے چھوٹا سا وجود ان کی طرف بڑھایا جسے انہوں نے بے ساختہ انداز میں تھاما۔ اس کے نقوش آپ سے کتنے ملتے ہیں؟ اس ننھے سے وجود کو پکڑتے ہوئے ایک پل کے لیے سب کچھ فراموش کر گئی۔ وہ واقعی نے اپنی کاپی لگی ایک خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے شہادت کی انگلی سے اس کے گال کو چھوا۔ ارم اور توفیق نے بے ساختہ مسکراتی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان کی غیر ارادی نظر توفیق صاحب کے مسکراتے چہرے پر پڑی تو یکدم ان کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ وہ بچی کو دوبارہ ارم کو تھما کر باہر نکل گئی تھی۔ لانتی لوگ! انہیں اپنے بچے واسطے آیا بھی چاہیے، پہلے دوجے بچے واسطے چاہیے سی ملازمہ جڑی ادھروں بھی چسکے لیندے رہے، ادھر بھی لوائے تو ادھروں بھی نا، ادھر بھی اس کا گھر بنا رہے اور ادھر بھی بنا رہے، لانتی آدمی۔ وہ فیڈر لے کر اندر آئی تو وسیع بمشکل چھوٹی کو اٹھائے ہوئے تھا۔ انہوں نے تیزی سے آگے بڑھ کر بچی کو اپنی گود میں لے لیا۔ وسیع بیٹا کتنی بار منع کیا گڑیا کو ایسے مت اٹھایا کرو، گر جائے گی۔ وسیع کچھ نہیں بولا، وہ گڑیا کو دیکھ رہا تھا۔ مما گڑیا میری بہن ہے؟ ہاں بیٹا، انہوں نے مسکرا کر فیڈر بچی کے منہ میں دیا۔ ڈیڈی کہتے ہیں ولی اور علیزہ بھی میرے بہن بھائی ہیں۔ آمنہ کی مسکراہٹ غائب ہوگی۔ انہوں نے صرف انکارہ بھرنے پر اکتفا کیا۔ پھر مما وہ پہلے ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہتے تھے؟ وہ ڈیڈی کو پاپا کیوں کہتے ہیں؟ اور ڈیڈی کہتے ہیں ہماری دوسری ماما تھی، لیکن آپ زیادہ اچھی ماما ہیں، اس لیے وہ ولی اور علیزہ کو یہاں لے آئے۔ انہوں نے چونک کر وسیع کا چہرہ دیکھا۔ وہ جانتی تھی ان کا یہ بیٹا کتنا حساس ہے۔ کوئی سخت بات کہہ کر، کوئی تلخ حقیقت سنا کر اپنے بیٹے کے ننھے سے دماغ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ سمجھاتی توفیق صاحب کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر وسیع کی طرف بھاگ گیا۔ وسیع جاؤ سو جاؤ، صبح اسکول بھی جانا ہے۔ وسیع نے گڈ نائٹ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ فوراً آمنہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ تم نے بچی کا نام کیا سوچا؟ آمنہ نے ایک جلتی ہوئی نظر ان پر ڈالی۔ یہ حق آپ کو حاصل ہے، یہ تمہاری بھی بیٹی ہے آمنہ۔ میں جانتا ہوں تمہیں بیٹیاں کتنی پسند ہیں۔ یاد ہے وکی کی پیدائش پر تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہیں بیٹی کا انتظار ہے، اور مجھے بھی یاد ہے آپ نے کہا تھا کہ آپ کو بیٹی کی ضرورت نہیں۔ یہ تو اب پتہ چلا کہ آپ کے پاس تو پہلے سے بیٹی موجود تھی۔ ان کے سلگتے انداز پر وہ چیخ اٹھے۔ تم پرانی باتیں چھوڑ کیوں نہیں دیتی آمنہ؟ اب تو اس بات کو بھی 4 ماہ گزر گئے۔ 9 سال کی بے وفائی کا زخم 4 ماہ میں نہیں پھٹتا۔ ان کی آواز پر آگی توفیق اٹھ کر ان کے قریب آ گیا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں جا رہی ہوں؟ وسیع کے کمرے میں۔ آمنہ بس کرو، اور کتنی سزا دو گی مجھے؟ میں کون ہوتی ہوں سزا دینے والی؟ تو پھر اپنے کمرے میں کیوں نہیں سوتی؟ کیا اب مجھے اتنا بھی حق نہیں کہ میں اپنی مرضی سے کسی کمرے میں سو سکوں؟ آپ چاہتے کیا مجھ سے؟ آج کتنے بات سے آج مہری ٹوٹی تھی، وہ غصے سے پھٹ پڑی۔ آپ نے کہا آپ مان کے ساتھ بچوں کو یہاں لائے، میں نے ایک لفظ کہے بغیر بچوں کو رکھ لیا۔ ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی ہوں، کوشش کرتی ہوں انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، لیکن میں کوئی دعویٰ نہیں کرتی، انسان ہوں۔ جب کبھی آپ کا دھوکہ یاد آتا تو غصہ بھی آتا، اور پھر ہوں بھی تو ستیلی، لیکن آپ کے برعکس مجھے اتنا احساس ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے اپنے ہر عمل کے لیے جواب دہ ہونا ہے۔ اور پھر بچوں کا اس میں کیا قصور؟ میری ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اس لیے آپ بے فکر ہیں اور بلا وجہ مجھے مخاطب کرنا چھوڑ دیں۔ آمنہ، انہوں نے غصے سے ان کا بازو تھاما۔ تم سمجھتے ہو بچوں کی وجہ سے تمہیں بلاتا ہوں؟ میں جانتا ہوں کہ تم ایک بے حد اچھی عورت ہو، مجھے بچوں کی فکر نہیں ہے، لیکن مجھے تمہاری اور تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے۔ آپ وہ بدقت
یہ لفظ بول پائی۔ تم چاہو تو میں تم سے معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ ان کی بھرائی آواز پر وہ چین ہو گئی۔ لاکھ لعنت تیرے تے کہ تیرا ایڈا دامخامی نہیں ہے کہ تمہیں راز رہ سکے، ایڈی تو چنگی۔ اس شخص نے بے شک ان سے محبت نہ کی ہو، پر ان 9 سالوں میں انہوں نے صرف ان سے ہی محبت کی تھی۔ ان کے چہرے کے تاثرات شاید انہوں نے بھی پڑھے تھے۔ آہستہ سے انہیں بازو کے حلقے میں لے لیا اور ایک بار پھر بنت ہوا ابن آدم کے جال میں پھنس گئی تھی۔ بیداری بنت ہوا بندہ چولہے چپا دے۔ اپنی بیٹی کا نام سوچا؟ وہ انہیں بازو کے حلقے میں لیے کمرے کی طرف بڑھنے لگے۔ فریحہ، فریحہ نام پسند ہے مجھے، پھر آج کی ہماری فریحہ ہی ہے۔ محمد نکی کواں آمنہ خاتون۔ جس وقت ان کی آنکھ کھلی دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ کل سے انہیں بخار تھا، آج صبح سے طبیعت تو تنبلی ہوئی تھی، لیکن قحط کی وجہ سے وہ اٹھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ بچے بھی اسکول سے آنے والے تھے اور آج کھانا بھی نہیں پکا تھا۔ انہوں نے بے بسی سے گھڑی کو دیکھا، تبھی سے ہلکی سی دستک دے کر الیزا اندر داخل ہوگی۔ آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ آمنہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، ان کی سرخ آنکھیں دیکھ کر وہ پریشانی سے بولی۔ کھانا کہاں سے ہے؟ وہ ہاتھ مسلنے لگی۔ فریج میں کباب تھے، وہ فرائی کیے۔ انہوں نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ نہیں، مجھے بھوک نہیں، میں نے آپ کے لیے کھچڑی پکائی ہے۔ وہ جو آنکھیں موند چکی تھی پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ تم نے پکائی؟ جی، وہ جواب دے کر باہر نکل گئی۔ الیزا کے کھچڑی پکانے یا کباب فرائی کرنے پر انہیں حیرت نہیں ہوئی تھی۔ جب وہ آئی تھی تب 6 سال کی تھی۔ شروع کے 3-4 سال تو اس نے ان کے کھنچے ہوئے رویے پر غور نہیں کیا، پر آہستہ آہستہ جب وہ سمجھنے کے لائق ہوئی تو ان کے قریب آنے کی کوشش کرنے لگی۔ چھوٹی سی عمر میں ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کام کروانے لگے۔ انہوں نے اسے کبھی منع نہیں کیا۔ حیرت کی بات ان کے لیے پریشان ہونا تھا۔ مما، انہوں نے چونک کر دائیں طرف کھڑے وکی اور فریحہ کو دیکھا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک خراب ہے؟ وکی نے ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا جبکہ فریحہ ان کے قریب بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آپ ہی نے منع کیا تھا آپ کے روم میں آنے سے، میں پھر بھی آ گئی۔ الیزا کی شکایت لگانے کے بعد اس نے اپنا کارنامہ بھی بتایا تو آمنہ مسکرا دی۔ تبھی الیزا ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ انہیں دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ وہ دونوں اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئے تھے۔ اس نے کھچڑی والی پلیٹ ان کے آگے رکھ دی۔ بیٹھ جاؤ الیزا۔ اسے مسلسل کھڑے دیکھ کر آمنہ کو کہنا پڑا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ کے کنارے ٹک گئی۔ تم لوگوں نے کھانا کھایا؟ آپ ہی نے کھلا دیا۔ وکی کے جواب پر انہوں نے سرسری سے نظر اس پر ڈالی، لیکن نظر اس کے بے تحاشا سرخ ہوتے ہاتھ پر جا ٹھہری۔ تمہارے ہاتھ کو کیا ہوا؟ الیزا نے اپنا ہاتھ تیزی سے چھپایا تھا۔ آپ ہی وسیع بھائی کے لیے ایگ فرائی کر رہی تو آئل گر گیا۔ وکی کے بتانے پر انہوں نے بے ساختہ ٹرے کھسکا کر اس کا ہاتھ تھاما اور جلے ہوئے حصے کو ہونٹوں سے لگا لیا۔ اس نے صرف ایک پل کے لیے حیرانی سے انہیں دیکھا، اگلے پل وہ ان کے سینے سے لگی زاروں قطار رو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ رونا اس تکلیف کے لیے نہیں جو ہاتھ پر رو رہی، بلکہ اس درد کے لیے تھا جو پچھلے 8 سال سے برداشت کر رہی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ محسوس کیا کہ وہ ان کی محبت کی چاہ کرتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ ان کے لیے سوتیلی ماں نہیں بنی تھی، پر ایک سگی ماں والی محبت بھی نہیں دے سکی تھی، پر آج وہ اس کے لیے اپنے دل میں بے تحاشا محبت محسوس کر رہی تھی۔ چلو جی، دیر ہے، درست ہے۔ اکیلی آئی ہو؟ ارم کو اکیلے دیکھ کر آمنہ حیران ہوئی۔ جی، عروبہ ٹیوشن پر تھی تو میں نے سوچا کہ آپ سے مل لاؤں۔ ویسے بھی مجھے آپ سے پوچھنا تھا، آپ تو بھیا کے ساتھ ہالینڈ جانے والی تھی، پھر گئی کیوں نہیں؟ ان کے سامنے پچھلے روز کا منظر گھومنے لگا تو لہجہ خود بخود تلخ ہو گیا۔ تمہارے بھتیجے کی وجہ سے۔ ارم نے حیرت سے ان کے ماتھے کے بل دیکھے۔ پتہ نہیں ارم، ولی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ پہلے تو میں سمجھتی نہیں میرا وہم ہے، لیکن اس کا مسلسل ایک جیسا رویہ میرا وہم نہیں ہو سکتا۔ جب بھی تمہارے بھیا میرے ساتھ کہیں باہر جاتے ہیں یا میرے لیے شاپنگ کر کے کچھ لاتے ہیں، اسے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، خود کو کمرے میں بند کر لے گا، کھانا نہیں کھائے گا، اگر میں کسی بات کے لیے منع کروں تو اسی بات کی ضد کرے گا۔ کب سے ایسا کر رہا ہے؟ ارم نے پریشانی سے اس کی شکل دیکھی۔ کافی عرصے سے ایسا ہی ہے، خاص طور پر جب وہ ننیال سے واپس آتا ہے۔ اگر میں کسی بات سے منع کروں یا ڈانٹوں تو الزام لگے کہ میں سوتیلی ہوں، اور شروع میں جب میں نے اسے کسی غلطی پر ڈانٹنا چاہا تو سب سے پہلے اعتراض کرنے والا خود تمہارے بھیا تھے، اور جب میں اسے کسی بات سے روکتی نہیں تو پھر تمہارے بھیا کو اعتراض ہے کہ میں وسیع اور ولی میں فرق کرتی ہوں۔ اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ ارم پریشانی سے ہونٹ کاٹنے لگی۔ ولی کیوں ایسا کرے؟ کیا بھیا کو اس کا رویہ محسوس نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، پر وہ اسے بھی کچھ نہیں کہتے، کبھی کچھ نہیں کہتے۔ بات جب تک میری ذات تک تھی ٹھیک تھا، لیکن اب وہ میرے ساتھ ساتھ وسیع کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ ہر وہ چیز جو وسیع کی ہوتی ہے اسے چاہیے ہوتی ہے۔ تم جانتی ہو دونوں تقریباً ہم عمر ہیں، دونوں کی لڑائیوں سے ہی میں سخت پریشان ہوں۔ اگلے سال کالج میں آ جائیں گے، اگر اسی طرح مقابلے بازی چلتی رہی تو مجھے ڈر ہے کہ نوبت ہاتھا پائی تک نہ پہنچ جائے۔ اللہ نہ کرے بھابھی، دونوں بھائی ہیں، ایسا کیوں کریں گے؟ ابھی بچپن ہے اس لیے لڑتے ہیں۔ دوسرے، آپ بھیا کو جانتے ہیں، ان کا پورا ہولڈ ہے، بچے بھی ان سے ڈرتے ہیں۔ آپ پریشان ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ارم کی تسلی پر ان کے چہرے پر آنے والی مسکراہٹ اتنی تسلی بخش نہیں تھی۔ ارم، ایک بات پوچھو تم سے؟ وہ سوالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ابا جی توفیق کی شادی کے لیے کیوں نہیں مانے تھے، جبکہ ان کی پہلی بہو بھی اسی گھر سے آئی تھی؟ یہ اتنے عرصے بعد آپ کو اس بات کا خیال کیوں ہے؟ آمنہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس منتظر نظروں سے انہیں دیکھتی رہی۔ خالد بھائی کی عادتیں شروع سے ہی ہم سے مختلف تھی۔ وہ بری صحبت کا شکار تھی کہ ہمیں کافی بعد میں پتہ چلا۔ سمرا بھابھی کو پتہ نہیں وہ کہاں ملے تھے، لیکن ان کا تعلق اس جگہ سے تھا۔ جب ابا جی کو پتہ چلا تو انہوں نے زمین آسمان ایک کر دیے۔ خالد بھائی کو گھر سے نکال دیا، لیکن انہوں نے پھر بھی سمرا سے شادی کی، تو ابا جی نے انہیں جائیداد سے آگ کر دیا۔ ہم میں سے کوئی خالد بھائی سے نہیں ملتا تھا، لیکن توفیق بھیا ان سے ملنے جاتے تھے۔ شہزانہ سمرا کی بہن تھی۔ جب بھیا نے شہزانہ سے شادی کی خواہش ظاہر کی تو ابا جی نے انہیں بھی آگ کرنے کی دھمکی دی۔ بھیا جانتے تھے وہ ایسا بھی کر بھی سکتے ہیں، اس لیے خاموش ہو گئے، لیکن انہوں نے آپ سے شادی کر لی۔ یہ مجھے بھی تب پتہ چلا جب آپ کو پتہ چلا۔ اس کا مطلب ہے توفیق کا ساتھ خالد بھائی اور ان کی بیوی نے دیا تھا؟ لگتا تو یہی ہے۔ آمنہ کے سوال پر ارم کندھے اچکا کر بولی تو آمنہ کا چہرہ تن سا گیا۔
ان کے بچوں کی ہنسی نے کمرے کی فضا کو بہت خوشگوار بنا رکھا تھا۔ مسکراتی ہوئی آنکھوں سے انہوں نے اپنے سامنے بیٹھے اپنے بچوں کو دیکھا۔ سب کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ سب سے ہوتی ہوئی ان کی نظر ولی پر ٹھہر گئی۔ آج کتنے عرصے کے بعد وہ نہ صرف ان کے ساتھ بیٹھا تھا بلکہ ان کی باتوں پر مسکرا بھی رہا تھا۔ ولی بھائی، آپ نے پرومس کیا تھا اگر آپ کا A+ گریڈ آئے تو میں جو کہوں گا آپ مجھے دلائیں گے۔ وکی کی یادیں آنے پر وہ ساری لا کر فریہ کی طرف مڑا۔ فری کو کیا چاہیے؟ میں آپ سے پیزا لوں گی۔ ولی کو اپنی فرمائش بتا کر وسی کی طرف مڑی۔ وسی بھائی، میں آپ سے آئس کریم لوں گی اور اس دن ہم نے اسٹور پر جو ڈال دیکھی تھی وہ بھی میں آپ سے لوں گی، اور میں تم سے سوٹ لوں گی۔ علیزہ نے شرارت سے وسی کا چہرہ دیکھا۔ پاس ہونے کی اتنی بڑی سزا؟ وسی نے مصنوعی دکھ کا اظہار کیا تو آمنہ کے ساتھ توفیق صاحب بھی مسکرا دیے۔ اچانک ان کی نظر ولی پر پڑی تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ اگرچہ اس کا سر جھکا ہوا تھا لیکن وہ جان گئی کہ اس کا موڈ آف ہو چکا ہے۔ لیکن کیوں؟ انہوں نے پرسوچ نظروں سے وسی کو دیکھا، پھر جیسے سب کچھ سمجھ گئے۔ علیزہ اور وکی سے گھیرے ہوئے تھے جبکہ فریہ اس کی گود میں بیٹھی تھی۔ ولی تمہارا کیا خیال ہے ڈنر کے لیے کہاں چلیں؟ آمنہ کے پوچھنے پر توفیق صاحب نے بے ساختگی سے دیکھا اور ویسے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ بیٹا ماما کچھ پوچھ نہیں ہے۔ اس کی مسلسل خاموشی پر انہیں ٹوکنا پڑا۔ میں انہیں جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا۔ وہ آمنہ کے معاملے میں ایسے ہی بدتمیز تھا لیکن اس کے باوجود وہ سٹ پٹا کر رہ گئے۔ باقی سب بھی خاموش ہو گئے۔ بابا مجھے گاڑی لینی ہے۔ لیکن تم نے تو منع کر دیا تھا، تو کیا میں اب نہیں لے سکتا؟ یا اب آپ مجھے لے کر نہیں دینا چاہتے؟ اس کا لہجہ بے حد گستاخانہ تھا۔ بیہیو یور سیلف ولی۔ ان کا لہجہ بھی سخت ہو گیا مگر پھر گہرا سانس لے کر انہوں نے خود کو کنٹرول کیا۔ ٹھیک ہے، کل تم آفس آ جانا، وہاں سے شو روم چلیں گے۔ اس کی ضرورت نہیں۔ توفیق صاحب نے الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا جو وسی پر نظر جمائے بیٹھا تھا۔ مجھے وہ گاڑی پسند ہے جو آپ نے وسی کو لے کر دی ہے۔ ٹی وی کی طرف دیکھتے ہوئے وسی نے جھٹکے سے نظریں اس کی طرف گھمائی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ اگر تمہیں کار کا ماڈل یا رنگ پسند ہے تو تم اسی طرح کی لے لینا۔ وسی کو آپ کوئی اور لے دیں؟ مجھے وہی چاہیے۔ امپاسبل، وسی نے دانت پیس کر جواب دیا۔ دیکھتے ہیں، ولی کا انداز چیلنج کرتا ہوا تھا۔ اپنی حد میں رہو۔ وسی کو سیلے انداز میں کھڑا ہو گیا۔ ورنہ کیا کر لو گے؟ ولی بھی اٹھ کھڑا ہوا تو آمنہ نے پریشانی سے ان دونوں کو دیکھا۔ توفیق صاحب غصے سے کھڑے ہو گئے۔ بند کرو تم لوگ اپنی بکواس، جب بھی اکٹھے بیٹھتے کتوں کی طرح لڑنا شروع کر دیتے ہو۔ ان کے غصیلے لہجے پر وہ دونوں خاموش ہو گئے لیکن ان کے چہرے کے بگڑتے ہوئے زاویے ان کا خراب موڈ کا پتہ دے رہے تھے۔ وسی ایک دم کمرے سے باہر نکل گیا جبکہ ولی پرسکون ہو گیا۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا، جب بھی وہ خوش ہوتا یہ ضروری سے تکلیف دیتا۔ وہ ماں تھی، اپنے بیٹے کی تکلیف پر انہیں تکلیف ہوتی تھی۔ کیوں ولی، کیوں ایسا کرتے ہو جبکہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم دوسری کار لے لینا؟ لیکن مجھے وہی چاہیے۔ اس کی ہٹ درمی پر پہلی بار توفیق صاحب کو غصہ بھی آیا۔ وہ کار وسی کی اور وسی کے پاس ہی رہے گی۔ اگر تمہیں کوئی اور کار نہیں لینی تو تمہاری مرضی۔ ان کے سخت لہجے پر وہ کچھ دیر خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا اور بغیر کچھ کہے کمرے سے نکل گیا۔ باقی سب خاموشی سے ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ لاکھ لعنت وسی تھے، اب منتقم مزاج میں لگتا پیچھے کچھ نہ کچھ کان پروا کے اندر۔ کرسی پر بیٹھنے سے پہلے انہوں نے طائرانہ نظر سب پر ڈالی۔ ولی کے سوا سب موجود تھے۔ ولی کہاں ہے؟ انہوں نے آمنہ سے پوچھا مگر وہ خاموشی سے پلیٹ پر جھکی رہی۔ وہ دوپہر سے اپنے کمرے میں اتنی بار دروازہ نوک کیا لیکن وہ باہر نہیں آئے۔ علیزہ کے جواب پر انہوں نے پریشانی سے گھڑی کو دیکھا، 7 گھنٹے گزر چکے تھے۔ تم لوگوں نے اسے بلایا نہیں؟ جاؤ وکی بھائی کو بلا کر لاؤ۔ آپ جانتے وہ کسی کو بلانے سے نہیں آئے گا بلکہ 2 بار علیزہ کو ڈانٹ چکا ہے۔ آمنہ کے لہجے میں دبا دبا غصہ محسوس کر کے وہ خود ہی بے چین ہو کر اٹھے۔ 2 بار دستک دینے کے بعد وہ خود ہی ہینڈل گھما کر اندر آ گئے۔ وہ اوندھے منہ بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ ولی کھانے پر سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کے پکارنے پر بھی جب وہ یوں ہی بستر پر پڑا تو وہ اس کے قریب آ گئے۔ بیٹا ایسا غصہ نہیں کرتے اور پھر کھانے سے کیا ناراضی؟ انہوں نے اس کا سر سے ہلاتے ہوئے اس کا رخ اپنی طرف موڑا لیکن اس کے کئی بار پکارنے پر وہ یوں ہی بے سود پڑا رہا تو انہوں نے ٹھٹک کر اس کے اطراف میں دیکھا۔ تکیے کے پاس نیند کی گولیاں بکھری پڑی تھیں۔ انہوں نے گھبرا کر ولی کا چہرہ دیکھا۔ وسی جلدی آؤ۔ ان کی چیخ پر سارے گھر والے چونک اٹھے اور بھاگتے ہوئے کمرے کی طرف گئے۔ وسی اٹھاؤ، اسے ہسپتال لے کر جانا ہے۔ سب کے ساتھ وسی بھی حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ پاگلوں کی طرح میرا منہ کیوں دیکھ رہے ہو؟ نیند کی گولیاں کھا لی اس نے۔ ان کی تیش بھری آواز پر وجہ سے ہوش میں آ اور ان کے جانے کے بعد علیزہ بے اختیار آمنہ کے گلے لگ کر رونے لگی جبکہ وہ خود اب تک اس کے اتنے شدید رد عمل پر حیران تھی۔ لاکھ لعنت ولی تھے، ادھر بندے نے چھتر مار کے اگڑ دینا چاہیے تھا۔ جو باہر جا کے چھتر کھائے گا نا، در کی ٹھوکریں کھائے گا تب اس کو احساس ہوگا۔ دوائیاں علیزہ کو پکڑا کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کل رات سے مسلسل جاگنے سے اب سر اور آنکھیں بھاری ہوتی، جوتے اتار کر ابھی وہ لیٹا ہی تھا کہ توفیق صاحب کی آواز سن کر اٹھ کھڑا ہوا۔ سونے لگے تھے؟ جی، پر آپ بتائیں کوئی کام ہے؟ کوئی کام نہیں، بس تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اب تم بڑے ہو گئے، میرا نہیں خیال کہ تمہیں کسی پچھلی بات کا حوالہ دے کر کچھ واضح کیا جائے۔ میرے بیٹے تم بھی اور ولی بھی، لیکن ولی جذباتی بھی اور ضدی بھی، اور آج کی اس حرکت سے تمہیں بھی اس کی نیچر کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم دونوں میں سے کسی کو کچھ ہو۔ ولی کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ ابھی تک وہ سب قبول نہیں کر پا رہا، حالانکہ لیزا اور فریہ بھی ہیں۔ خیر، اسے مسلسل خاموش دیکھ کر انہوں نے گہرا سانس لیا۔ یہ سب کہنے کا مقصد صرف اتنا کہ تم سمجھدار بیٹے ہو ولی سے۔ میں اس سلسلے میں کئی بار بات کر چکا ہوں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ سمجھے گا، اس لیے آج تم سے بات کروں۔ ولی اور تم بھائی ہو، لیکن ولی تم اب تک سگے سوتیلے کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اسے بھائی سمجھ کر اس کی ضد کو نظر انداز کر دیا کرو۔ ولی تو نہیں سمجھتا لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ تم میری خاطر، اپنی بہن بھائی کی خاطر وکی کی باتوں کو، ولی کی باتوں کو، ضد کو نظر انداز کر دو گے۔ اپنے کندھے پر ان کے ہاتھ کا دباؤ محسوس کر کے اس نے جھکا ہوا سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ میں کوشش کروں گا ڈیڈی۔
تم سے مجھے یہی امید تھی بیٹا۔ وہ اس کا گال تھپکنے کے بعد انہوں نے اسے ساتھ لگا لیا۔ آہو ایک بندہ تانوں چنگا لب گیا تو اندے کول سارے سیکریفائسز منگی جاؤ، لانتی ہو۔ یہ مجھے بندہ بڑا زہر لگتا ہے، پتہ نہیں کیوں مجھے بہت زہر لگ رہا ہے۔ یہ توفیق، اللہ انہوں مرن دی توفیق دے۔ گھر میں سب کیسے؟ اللہ کا فضل ہے۔ ارم کے پوچھنے پر وہ کھل کر مسکرائے۔ علیزہ کو کیوں نہیں لائے؟ عروبہ اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ آج وکی کے فرینڈز ڈنر پر آ رہے ہیں، اس لیے ماں کی مدد کے لیے رک گئی، کل اسے لے آؤں گا۔ علیزہ بھابھی سے بہت پیار کرتی ہے۔ ارم کی بات پر توفیق صاحبہ سودگی سے مسکرائے۔ اس کا سارا کریڈٹ آمنہ کو جاتا ہے، اس بات کو تم پہلے دن سے اقرار کرتا ہوں کہ وہ دل کی بہت اچھی ہے، بہت بڑا ظرف ہے اس کا۔ بچوں کا بھی آپس میں کافی پیار ہے، بس کبھی کبھی ولی کی طرف سے پریشان ہو جاتا ہوں، جو چاہتا ہے کہ جو چیز کی وہ خواہش کرتا ہے اسی وقت پوری کر دیتا ہوں۔ حتیٰ کہ آمنہ بھی دوسرے بچوں کی نسبت اس کا زیادہ خیال رکھتی ہے، کبھی کبھی تو وہ ضد میں اپنا ہی نقصان کر لیتا ہے۔ ایف ایس سی میں اتنے اچھے مارکس لیے تھے اس نے، میں نے کہا میڈیکل میں ایڈمیشن لے لو، لیکن میری ضد میں اس نے آرمی جوائن کر لی، اور جب میں اس کے لیے مطمئن ہونے لگا تو اسے چھوڑ کر بی کام میں ایڈمیشن لے لیا۔ ان کے چہرے پر پریشانی بکھری تھی۔ اب ایم بی اے میں بھی وسیع کی ضد میں کر رہا ہے۔ چلے بھیا جو بھی، کم از کم تعلیم تو اس کی اچھی جا رہی ہے، آپ دونوں لڑتے تو نہیں؟ نہیں، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ ولی تو خیر ویسا ہی، البتہ وسیع اس معاملے میں اپنی ماں جیسا ہے۔ ان کے مسکرانے پر ارم بھی مسکرا دی۔ پر بھیا میں نے دیکھا بعض دفعہ ولی وسیع کے ساتھ زیادتی کر جاتا ہے۔ اب اگر وسیع چپ ہے تو آپ کو ولی کو سمجھانا چاہیے، ولی کی طرح وسیع بھی آپ کا ہی بیٹا ہے۔ میں جانتا ہوں ارم، میں نے ولی کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، پر وہ خود کو اذیت دینا شروع کر دیتا ہے، اور اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ جیسا بھی ہے مجھے ساری دنیا سے زیادہ عزیز ہے۔ تم کبھی غور کرنا، وہ بالکل شہزانہ کی کاپی ہے۔ جس طرح اس کے سامنے مجھے کچھ یاد نہیں رہتا تھا، اسی طرح ولی کی خوشی کے آگے کوئی چیز مجھے نظر نہیں آتی۔ ان کے کھوئے ہوئے لہجے پر ارم نے بے ساختہ گہرا سانس لیا۔ لاکھ لعنت میرے دادے باپ تے بھی لعنت کہ ایک اپنی اولاد میں فرق کر رہا ہے۔ اسے اکیلے آتا دیکھ کر جس طرح عروبہ کا چمکاتا چہرہ تاریک ہوا، اس نے علیزہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ اتنی سڑی ہوئی شکل بنانے کی ضرورت نہیں، تمہارے اینگری ہیرو کو لے کر آئی ہوں۔ علیزہ کے کہتے ہوئے کھلکھلاتی ہوئی اس کے گلے لگی۔ بڑی غلط جگہ پہ سر پھوڑ رہی ہو۔ ہمیشہ کی طرح وہ نصیحت کرنے سے باز نہیں ہے، اور ہمیشہ کی طرح وہ لاپرواہی سے بولی۔ چھوڑو بھی یار، محبت بھی کبھی سوچ سمجھ کر کی جاتی ہے۔ بے شک تمہارا اکڑو بھائی ابھی مجھے گھاس نہیں ڈال رہا، لیکن مجھ سے بچ کر بھی کہیں نہیں جا سکتا۔ وہ کیسے بھلا؟ علیزہ نے اب رجکاتے ہوئے سے دیکھا۔ پہلے تو ایسے کہ مجھے اپنی خاموش محبت پر کافی یقین ہے، دوسرا ماموں ممانی، وکی، وسیع، فریہ، اور خاص طور پر تم میرے ساتھ ہو۔ بس بس، علیزہ نے ہنستے ہوئے سے روک دیا۔ وسیع آیا؟ وہ کیوں نہ آتا، میرے بچپن کا دوست، گفٹ سمیت آیا، تمہارے کنجوس بھائی کی طرح خالی ہاتھ نہیں آئے۔ میرا بھائی آ گیا، یہی تمہارے لیے سب سے بڑا گفٹ ہونا چاہیے۔ ہاں یہ تو ہے، وہ فوراً مان کی، پر وہ ہے کہاں؟ میرا خیال ہے پھپھو کے پاس بیٹھا۔ اچھا اسے ڈرائنگ روم میں لے آؤ، میری فرینڈس کو بھی اس سے ملنا ہے، پر اسے نہ بتانا۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ پلیز میری خاطر۔ وہ علیزہ کا گال تھپ تھپا کر فوراً ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ علیزہ لاؤنج میں آ گئی۔ تم اکیلے بیٹھے، پھپھو کہاں گئی؟ فون آیا تھا ان کا، بہرحال میں چلتا ہوں، تم وسیع یا وکی کے ساتھ آتے نا۔ وہ سینٹرل ٹیبل سے چابی اٹھا کر کھڑا ہوا۔ اب یہاں آئے ہو تو عروبہ کو وش تو کرتے جاؤ۔ وہ علیزہ کو دیکھنے لگا۔ چلو پھر کچھ سوچ کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھنے لگا۔ آپ ولی ہیں؟ وہ فریہ سے بات کر رہا تھا جب ایک نسوانی آواز پر حیران ہو کر سیدھا ہوا۔ ہائے، میں شرمین ہوں، عروبہ کی فرینڈ۔ اس کے مسکرانے پر ولی نے اس کے پیچھے مسکراتی ہوئی عروبہ کو دیکھا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ ویسے آپ کے چہرے سے لگتا تو نہیں۔ اس کے کہکے پر ولی نے بیزاری سے دیکھا۔ آپ سے چھوٹی سی فیور چاہیے، پلیز ذرا یہ فارم تو فل کر دیں۔ یہ کس سلسلے میں؟ کچھ خاص سلسلہ نہیں، بس میں ہر ہینڈسم شخص سے یہ فارم فل کرواتی ہوں۔ اس کی بات مکمل ہوتے عروبہ اسے کھینچتے ہوئے دوسری طرف لگی۔ کہاں جا رہے ہو؟ اسے فل تو کر دو۔ علیزہ مجھے چھوڑی حرکتیں بالکل نہیں پسند۔ پلیز ولی، اتنا روڈ بیہیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب نے یہ فارم فل کیے۔ وہ علیزہ پر ایک نظر ڈال کر فارم فل کرنے لگا۔ ارے آپ کا برتھ ایئر تو بالکل سیم ہے۔ فارم پڑھتی شرمین نے بہت حیرت سے ولی اور وسیع کو دیکھا۔ آپ دونوں ٹوئنز ہیں؟ اس کی حیرت کو وہ سب انجوائے کر رہے تھے۔ یہی سمجھ لو۔ وسیع نے مسکرا کر اس کا حیران چہرہ دیکھا۔ پر ولی 4 ماہ بڑا ہے آپ سے۔ وہ لچ کر بولی تو اس کے ساتھ باقی بھی کہکہ لگا کر ہنس پڑے۔ ولی نے گہری نظر وسیع کے مسکراتے چہرے پر ڈالی۔ اس میں حیرانی والی کیا بات ہے، یہ میرا سگا نہیں سوتیلا بھائی ہے۔ وہ ایک لفظ پر زور دے کر بولا تو سب جو مسکرا رہے تھے ان کی مسکراہٹیں ایک دم غائب ہو گئی، جبکہ اس کے سخت لہجے پر شرمین بھی کنفیوز ہو کر عروبہ کو دیکھنے لگی جو شرمندگی سے نظریں چرا رہی تھی۔ وہ اللہ حافظ کہے بغیر باہر نکل گیا۔ چلو یار اب کیک کاٹو۔ اس ٹینشن سے بھرپور خاموشی کو وسیع نہیں توڑا۔ ہر چیز واسطے وسیع رہ گیا بیچارہ۔ پرسوں میں پنڈی جا رہا ہوں خالہ اور ماموں سے ملنے، چلو گی؟ نہیں میرا کوئی موڈ نہیں، ولی کے سوال پر برا سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ وہ لوگ ہر بار تمہارا اتنا پوچھتے تم جاتی کیوں نہیں ہو؟ کیونکہ ایک دو دفعہ جا کر ہی میرا دل بھر چکا ہے۔ ان لوگوں کو سوائے ماما کی برائی کا کچھ نہیں آتا۔ وہ ہمارے اپنے جنہیں تم ماما کہتی ہو، وہ ہماری ماما نہیں سوتیلی ہیں۔ ولی کے تلخ انداز پر وہ جو استری شدہ کپڑے الماری میں رکھ رہی تھی پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ سوتیلی وہ تمہیں لگتی ہوں گی، مجھے نہیں۔ جس ماموں کو تم اپنا کہہ رہے ہو صرف ہماری ممی کے کزن تھے، جبکہ خالہ جو ہماری تائی بھی لگتی ہیں۔ میں نے تو ان سے بھی اپنا والی کوئی بات نہیں دیکھی، صرف ماما کی برائی کرتی رہتی ہیں۔ ہاں تو برائی والی ہوگی اس لیے تو کرتی ہوں گی۔ علیزہ غصے سے کھڑی ہوگی۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ جو کچھ کہتا ہے وہی تم مان لیتے ہو۔ اتنا عرصہ تو ہم ممی کے ساتھ نہیں رہے جتنا عرصہ ماما کے ساتھ رہ گئے۔ میں نے کبھی ان کے منہ سے ممی کا ذکر نہیں سنا، اچھا نہ برا۔ اگر ماما سوتیلی ماں کا کردار ادا کرتی تو آج میں اور تم اس طرح اتنے اعتماد سے معاشرے میں سروائیو نہ کر رہے ہوتے۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔
وہ اپنا سوتیلاپن اس لیے نہیں دکھا سکتی کیونکہ پاپا سے ڈرتی ہیں. اگر وہ ہمیں کچھ کہتی تو پاپا انہیں گھر سے نکال دیتے. اگر انہیں پاپا کا ڈر ہوتا تو پاپا کے جانے کے بعد ہمیں سوتیلے ہونے کا تانا دے سکتی تھی. فریحہ تم سے چھوٹی ہے مگر سمجھدار ہے. میں جانتی ہوں تمہیں کون بھڑکاتا ہے. ہر وقت اس طرح کی باتیں سوچ سوچ کے تم اپنے ساتھ ساتھ ہمارا بھی سکون برباد کرتے ہو. وسیع اور وکی سے بھی لوگ کہتے ہوں گے کہ ہم ان کے سوتیلے ہیں. وسیع سے تم کتنا روڈلی بیہیو کرتے ہو. کبھی اس نے پلٹ کر تمہیں جواب نہیں دیا. تمہارا سگا بھائی میں ہوں یا وہ؟ ولی کو بھی اب غصہ آ گیا. یہ سگا سوتیلا تمہیں پتا ہوگا. مجھے صرف اتنا پتا کہ جتنے تم میرے اپنے ہو اتنا وہ بھی میرا اپنا ہے. تو پھر دفع ہو جا اپنے سگے کے پاس. وہ ایک دم بڑک کر بولا. مجھے بھی تمہارے منہ لگنے کا کوئی شوق نہیں. وہ بھی ہاتھ میں پکڑی اس کی شرٹ زمین پر پٹک کر باہر نکل گئی. بہت چنگا کی طرح منہ تے مار کے جا. کھانے کے بعد سب لوگ لاؤنج پہ بیٹھ گئے تھے. ولی نے سرسری نظر توفیق صاحب کے پاس قریب بیٹھے ہوئے وسیع پر ڈالی اور کپ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے اس نے نظر ٹی وی پر جما دی. آپ پوچھیں اسے کہاں وارہ گردی کرتا ہے؟ کیوں بھائی برخوردار، اب تمہاری ہر وقت یہی شکایت ملتی ہے تم گھر پر کم ٹکتے ہو. بہت ہوگی موج مستی، اب پریکٹیکل لائف میں آ جاؤ. آمنہ کی شکایت پر انہوں نے غصہ کرنے کی کوشش کی لیکن ان کی مسکراہٹ دیکھ کر وسیع کے ساتھ ساتھ وکی اور علیزہ بھی ہنس پڑے. میں بھی بور ہو رہا ہوں ڈیڈی، سوچ رہا ہوں فیکٹری آنا شروع کر دوں. آمنہ نے بے اختیار سکون کا سانس لیا. لو اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی. لیدر والی فیکٹری کا چارج تم سنبھال لو اور پھر ولی کی طرف متوجہ ہو. ولی تم جو کل ڈیل کرنے والے ہو اس کی تیاری کر لی؟ اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیوں؟ وہ حیران ہوئے. یہ کام بھی آپ اپنے اس بیٹے کو دے دیں. آمنہ نے سختی سے اپنے ہونٹ بھیج لیے. لیکن ولی یہ کام تمہارا ہے. سوری پاپا. وہ ایک دم کھڑا ہو گیا. اگر اس نے فیکٹری آنا شروع کیا تو وہ میری فیکٹری، تو چاہے وہ میری فیکٹری ہو یا لیدر والی فیکٹری، میں کسی فیکٹری میں قدم نہیں رکھوں گا. وہ دو ٹوک انداز میں اپنا فیصلہ سنا کر باہر نکل گئے جبکہ وسیع کے ماتھے پر بل پڑ گئے. اس کی بالکل غیر ارادی نظر آمنہ کے سرخ چہرے پر پڑی تو وہ چونک کر وکی اور علیزہ کے اترے ہوئے چہرے دیکھنے لگا. پھر سر جھٹکتے ہوئے بولا، اٹس اوکے ڈیڈی. میں نے مما اور آپ کی خاطر بزنس جوائن کرنے کا سوچا تھا کیونکہ مما چاہتی تھی کہ میں برسر روزگار ہو جاؤں تاکہ وہ لڑکی ڈھونڈ مہم شروع کر دیں سکیں، اور آپ کی خاطر اس لیے کہ آپ کا برڈن کم ہو جائے، ورنہ میں تو 9 to 5 جاب میں انٹرسٹڈ تھا. توفیق صاحب اس کے مسکراتے ہوئے چہرے کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے. لیکن وسیع، ڈونٹ وری ڈیڈی، اٹس اوکے. اس نے پیار سے ان کے کندھے پر دباؤ ڈالا. ایک مسکراہٹ سب کی طرف اچھالتے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا. کچھ دیر بعد آمنہ کو اپنے کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر اس نے الوداعی کلمات کہہ کر فون بند کر دیا. تم نے فیکٹری جانے سے کیوں منع کیا؟ آمنہ بے حد سنجیدہ تھی. مما میں نے بتایا نا کہ فیملی بزنس میں میرا کوئی انٹرسٹ نہیں. جھوٹ مت بولو وسیع. انہوں نے غصے سے اس کی بات کاٹ دی. تم نے خود کہا کہ تم فیکٹری جانا چاہتے ہو. مما، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا. تمہارا انٹرسٹ ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، بس میں چاہتی ہوں تم فیملی بزنس میں انوالو ہو. یہ فیکٹری تمہارے باپ کی ہے، صرف ولی ان کا بیٹا نہیں، تم اور وکی بھی ہر چیز میں برابر کے حقدار ہو. ان کے لہجے میں غصہ محسوس کر کے وسیع نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا جسے انہوں نے غصے سے جھٹک دیا، اور جب وہ دوبارہ بولی تو ان کی آواز پھرائی ہوئی تھی. یہ اب سے نہیں ہے، پچھلے کئی سالوں سے ایسا ہو رہا ہے. ولی زیادتی پر زیادتی کرتا جاتا، تمہارے حصے کی ہر چیز چھین لیتا، پھر بھی تم نہیں بولتے. میں تمہیں اپنی خواہش دباتے دیکھتی ہوں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی. تم کیوں اتنا برداشت کرتے ہو؟ وسیع کتنی دیر تک دکھ سے انہیں دیکھتا رہا. مما تکلیف اب مجھے ہو رہی ہے. آپ جانتی ہیں میں آپ کو روتے نہیں دیکھ سکتا. اس نے پیار سے ان کے آنسو سمیٹ لیے. میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی مما، اور نہ ہی میں کوئی بچہ ہوں کہ کوئی میری چیز چھین لے گا. یہ ٹھیک ہے ڈیڈی کی خاطر میں ولی کی کڑوی باتیں برداشت کر لیتا ہوں، اپنی خواہشوں کو دبا رہا ہوں. ولی مجھ سے جو چیز بھی ضد میں یا کسی وجہ سے بھی لیتا ہے میں آرام سے دے دیتا ہوں کیونکہ میں اس طرح کی دوسری لے سکتا ہوں. اب اتنی سی بات پر میں لڑ کر یا ضد کر کے گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتا. میری لڑائیوں سے ڈیڈی کو، آپ کو اور میری بہنوں کو بھائی کو تکلیف ہوتی ہے. کیا میں ان کی خاطر اتنا بھی نہیں کر سکتا؟ تمہاری بہنیں اس کی بہنیں نہیں؟ آمنہ نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا. مما اگر اسے اس بات کا احساس نہیں تو میں کم از کم اس کی طرف بے حس نہیں ہو سکتا. وہ مسکرایا لیکن آمنہ کچھ اور ہی سوچ رہی تھی. اگر ولی نے اپنی باپ کی یہ خواہش کر دی کہ تمہیں جائیداد میں حصہ ہی نہ دے تو؟ آمنہ کے لہجے میں اندیشے تھے. وسیع نے سمجھ رہا تھا توفیق صاحب کی ولی کے لیے انتی محبت سے وسیع ہم سمیت سب واقف تھے. وہ کچھ دیر خاموش رہے پھر کندھے اچکا کر رہ گئے. ایسا ہونا تو نہیں چاہیے لیکن اگر ہوا تو تب کی تب دیکھی جائے گی. اس کے ہلکے بلکے انداز پر آمنہ خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھنے لگی. مما، وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگی. آپ کسی بھی بات کو سوچ کر پریشان نہ ہو، میں اپنی حق کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. اس کے مضبوط لہجے پر پہلی بار ان کے چہرے پر اطمینان کی جھلک نظر آئی تھی. آہو تو بھی تو سارا وڈا چنگا بن کے سارا کچھ انہیں دے ہی جانا، لیکن جدو لینڈ کا ٹائم آنا وہ تو میرے تیرے سے یقین ہے تو پیچھے نہیں ہٹے گا. ہال میں داخل ہوتے اس نے متلاشی نظروں سے چاروں طرف دیکھا اور جلدی وہ دونوں اس کی نظروں میں آ گئے. وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ان کی طرف بڑھنے لگا. اس کے بیٹھتے ان دونوں نے اسے گھورنا شروع کر دیا. سوری یار میں لیٹ ہو گیا. وسیع نے فوراً اپنی غلطی تسلیم کر لی. یہ تو تم مان لو یار کہ تم انتہائی فضول آدمی ہو. MBA کیے ہوئے ہمیں 1.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اور میں گن کر بتا سکتا ہوں کہ ان 1.5 سالوں میں ہم 6 نہیں تو 7 بار ملے ہوں گے. میں ایک برسر روزگار بندہ اپنے اتنے ٹف شیڈول سے ٹائم نکال لیتا ہوں اور تم دنیا کے آخری فارغ آدمی تمہیں 100 فون کرے تو اپنا دیدار کرواتے ہو. بڑے لوگ کے 100 کام ہوتے ہیں یار. سبحان کے وسیلے انداز پر بڑی عادی سے بولا. سبحان نے بلا جھجک ایک مکہ اس کے کندھے پر رسید کیا. وسیع نے بے ساختہ کندھا سے لاتے کے بعد خشمگین کی نظروں سے دیکھا. دیکھ رہی ہو اپنے کزن کو ہاتھا پائی پر اترا ہے. بہت اچھا کر رہا ہے. تمہاری لیٹ آنے کی سزا ہے. صاحبہ کی حمایت پر وسیع نے مصنوعی افسوس سے سر ہلایا. اگر لڑائی ختم ہوگی تو کچھ آرڈر کریں؟ وسیع نے مینیو کارڈ اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا. اچھا تو تم اپنی جاب میں سیٹ ہو گئے ہو؟ آئس کریم کھاتے ہوئے وسیع نے شرارت سے سبحان کو دیکھا. جلے پر نمک چھڑک رہے ہو؟ اس کے تپے ہوئے جواب پر وہ دونوں ہنس پڑے. وہ دونوں جانتے تھے کہ سبحان کو 9 to 5 جاب سے کتنی چڑ ہے.
تم اپنی سناؤ. کچھ خاص نہیں یار, تم تو اپنی فیکٹری جوائن کرنے والے تھے. صاحبہ نے پوچھا. ہاں سوچا تھا, لیکن تم لوگ جانتے ہو مجھے جاب زیادہ پسند ہے. پھر اب تم کیا کرنے والے ہو؟ صاحبہ بہت غور سے دیکھ رہی تھی. دیکھو, وہ لاپرواہی سے بولا. اچھا سنو, ایک بینک میں سیکنڈ گریڈ آفیسر کے لیے 2 ویکینسی ہیں. بہت زبردست سیلری پیکیج ہے. میں نے اپنی سی وی بھجوائی ہے, تم بھی ٹرائی کر لو. تم جاب کرو گی؟ اب کے وسیع نے چونک کر اسے دیکھا. تو ہر جی کیا, میں نے MBA اس لیے تو نہیں کیا کہ گھر بیٹھ جاؤں. کیوں, تم دونوں کسی حقدار کی کرسی مارو, امیر باپ کی اولاد ہو. جاؤ اپنے باپ کے کاروبار سنبھالو. سبحان کے جلنے کے انداز پر ان دونوں نے ایک ساتھ اسے گھورا. اپنے باپ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تم کیوں کسی حقدار کی کرسی پر قابض ہو؟ صاحبہ نے دانت پیس کر اپنے ماموزاد کو دیکھا. میری تو مجبوری ہے. سارے جہان کی بیچارگی اپنے چہرے پر طاری کر کے اس نے دیکھا. ہمارا شوق ہے, وسیع نے اسی کے انداز میں جواب دیا. کچھ دیر بعد وہ تینوں کہکا لگا کر ہنس پڑے. سبحان سے اس کی دوستی فرسٹ ایئر میں ہوئی تھی اور MBA تک ان کی دوستی کافی مضبوط ہو گئی تھی. جبکہ صاحبہ سے اس کی پہلی ملاقات MBA میں ہوئی تھی. وہ سبحان کی کزن تھی, کافی دوستانہ فطرت کی مالک تھی. وہ اس کے ساتھ بھی کافی بے تکلفی سے بات کرتی, لیکن وہ کافی ریزرو رہتا. شروع میں ایجوکیشن میں پڑھنے کے باوجود اس کی لڑکیوں سے لاکھ پیش قدمی کے باوجود ان سے دوستی نہیں کی. لیکن صاحبہ سے مل کر اسے احساس ہوا کہ ایک مختلف لڑکیاں صاحبہ کا شمار اس کے بہترین دوستوں میں ہوتا تھا. دوست یا پھر پچھلے 10 منٹ سے وہ مکمل خاموشی کے ساتھ اپنے ارد گرد بیٹھے لوگوں کا جائزہ لے رہی تھی. جب وہ یہاں آئی تھی تو بہت ایکسائٹیڈ تھی, کیونکہ وہ پہلی بار خالد ماموں, ان کی بیوی اور ان کی بیٹی سے مل رہی تھی. اس نے پھر خالد ماموں کو دیکھا, جو عمر میں توفیق ماموں سے چھوٹے تھے لیکن الگ ان سے بڑے رہے تھے. ان کے ساتھ ان کی بیوی سمرا تھوڑی دیر بعد اونچی آواز میں ہنس کر اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی. ان کے دائیں طرف رکھے صوفے پر علیزہ اور فریحہ کے درمیان کی کزن یعنی خالد ماموں کی اکلوتی بیٹی سونی بیٹھی تھی. ایک پل کے لیے اس کی نظریں اس پر ٹھہر گئی. جب سے وہ آئی تھی عروبہ نے اسے بہت کم بات کرتے دیکھا تھا. اس کے چہرے پر مسلسل جھینپی سی مسکراہٹ تھی. اس کے بالکل سامنے سنگل صوفے پر بیٹھا کہکے لگاتا ہنستا وہ بلی تھا. کس دیر تو وہ حیران رہی. اس کے بعد سے اب تک وہ مسلسل خاموش تھی. اس نے نظر ہٹا کر اس نے علیزہ کو دیکھنا چاہا, تب بھی اس کی نظر اندر داخل ہوتے وسیع پر پڑی. وہ بھی اتنا حیران نہیں تھا جتنی وہ تھی. شاید اس نے بھی ولی کا کہکا سن لیا. لو خالد, وسیع بھی آ گیا. وسیع, یہ تمہارے چاچو ہیں. وہ اب وسیع سے گلے مل رہے تھے. توفیق بھائی, یہ تو ہو آپ کی کاپی ہے, اتنا ہی ہینڈسم. وہ اسے ساتھ لگائے ہوئے بڑے پیار سے دیکھ رہے تھے. ماشاءاللہ کہو خالد. توفیق صاحب نے مسکرا کر وسیع کو دیکھا. یہ تمہاری چچی اور یہ سونی ہے. عروبہ نے ایک بار پھر غور سے دیکھا. اس نے جھجکتے ہوئے وسیع کو سلام کیا. وسیع کے بیٹھتے ایک بار پھر باتیں شروع ہو گئی, حتیٰ کہ وسیع کی موجودگی نے بھی ولی کی خوش مزاجی کو کسر نہیں ڈالا. وسیع نے اشارے سے اس کا حال پوچھا تو وہ مسکرا دی. کچھ دیر بعد اس کا فون آیا تو وہ اٹھ کر باہر نکل گیا. فریحہ سونی کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی تو وہ بھی غیر محسوس طریقے سے باہر نکل آئی. میں تمہیں اندر ڈھونڈ رہی ہوں, تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ علیزہ کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا. وسیع کی طرف آ رہی تھی. ایسے کیا ہو, یہ اتنی چپ کیوں, کچھ ہوا ہے؟ علیزہ نے بغور اس کا چہرہ دیکھا. تم نے محسوس کیا ولی آج کتنا خوش ہے؟ ہاں تو اس میں پریشانی والی کیا بات ہے, بلکہ خوشی کی بات ہے کہ ولی ہنستا بھی ہے. علیزہ کے ہنسنے پر اس نے سر جھکایا. اس کی خوشی کی وجہ ماموں خالد کی فیملی ہے. ہاں تو ظاہر سی بات ہے اس کے بس 10 رشتے بنتے ہیں. عروبہ نے بغور ہنستی ہوئی علیزہ کو دیکھا. سونی کو دیکھا کتنی پیاری ہے. اب علیزہ نے عروبہ کا غور سے چہرہ دیکھا اور کھلکھلا کر ہنس پڑی. جیلس ہو رہی ہو, وہ بھی اپنی کزن سے. علیزہ پلیز. عروبہ نے جھنجھلا کر اسے دیکھا. کہیں ولی کی خوشی کی وجہ سونی تو نہیں؟ عروبہ کے اٹھتے ہوئے چہرے کی وجہ اب علیزہ کی سمجھ میں. اس نے شرارت سے عروبہ کو دیکھا, لیکن اس کا پریشان چہرہ دیکھ کر اس نے کسی بھی شرارت سے گریز کیا. تم خود دیکھو علیزہ, اتنے سال خالد ماموں اس گھر میں نہیں ہے. چلو ممی تو نانا جی کی وجہ سے ناراض تھی, پر توفیق ماموں تو پنڈی جاتے تھے, وہ خالد ماموں کو یہاں لا سکتے تھے, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. پھر ولی انہیں یہاں لے آیا, صلح ہو گئی, اچھی بات ہے. لیکن اب سونی کو دیکھ کر مجھے خیال آیا, لیکن کہیں اس صلح کے پیچھے ولی کا کوئی اور مقصد تو نہیں؟ تمہیں یاد ہے نا وہ پنڈی کتنے شوق سے جاتا تھا. اس کے دل میں جو اندیشہ جاگا تھا, اس کی آنکھیں لبالب بھر دی. اس کے آنسو دیکھ کر علیزہ پریشان ہوگی. بے فکر ہو, میرے بھائی بڑے شریف ہیں. تو کیا میں شریف نہیں؟ اس کے سوال پر علیزہ گڑبڑا کر اسے دیکھا. بات شرافت کی نہیں, پسند کی. اگر ولی سونی کو پسند کرتا ہو تو میرا کیا ہوگا؟ ایک تو یار آج کل جڑا چوہے دا بیٹھا ہے نا, کوئی بھی ہاتھ پیر کو چیز لگے ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا آ گیا. اب کی بار آنسو اس کی آنکھوں سے باہر نکلا. علیزہ نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا. بالکل پاگل ہو عروبہ, ایسا کچھ نہیں. تم نے دیکھا نہیں وہ کتنی چھوٹی ہے, اتنی اپنی فریز اتنی ہے, اتنی بھی چھوٹی نہیں, سیکنڈ ایئر میں. عروبہ نے اسے علیحدہ ہو کر اپنے آنسو صاف کیے. ایک بات کہوں, میرا یقین کرو کہ عروبہ سواریہ نظر سے دیکھنے لگی. ولی اور سونی میں ایسا کچھ نہیں جیسا تم سوچ رہے ہو. تم نے غور نہیں کیا کتنی شرمیلی طبیعت ہے اس کی. ولی کو ایسی لڑکی بالکل اٹریکٹ نہیں کرتی. وہ خود جس طرح کا بولڈ ہے ویسی لڑکی سے پسند ہے. علیزہ کی تسلی پر اس پر خاطر خواہ اثر ہوا. ایک بات اور, سونی بے شک پیاری ہے, پر تم بھی بہت خوبصورت ہو. بے فکر ہو, تمہاری جگہ میں کسی کو لینے نہیں دوں گی. اب کی بار عروبہ کھل کر مسکرائی. اور پلیز اندر جا کے اسے گھونڈنا مت, پہلے بیچاری اتنا نروس ہو رہی ہے. اچھا بس. عروبہ نے کچھ شرمندہ ہو کر اسے ٹوکا اور اس سے پہلے وہ اندر کی طرف بڑھ گئی. وہ بھی گھر سے کچھ فاصلے پر تھا جب اس نے گیٹ کھلتے اور ولی کی کار باہر نکلتے دیکھی. اس نے ایک نظر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ولی پر ڈالی اور گاڑی پورچ میں لے آیا. خیریت؟ علیزہ کو دیر سے باہر نکلتے دیکھ کر اس نے ابروج کہا ہے. کل چاچو جا رہے تو سوچو سونی کو لاہور کی سیر کروا دیں. اس کے سر ہلانے پر علیزہ کے آگے بڑھ گئی. دروازہ کھولتے اسے سونی کی گھبرائی ہوئی شکل نظر آئی. اس کے سلام پر وسیع نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا. تم بھی جا رہے ہو؟ وکی کو نقص سے تیار دیکھ کر وسیع کو حیرت ہوئی.
آج یہ معجزہ بھی ہوگا، ولی بھائی نے مجھے ساتھ چلنے کا آرڈر دیا ہے۔ خوش قسمت ہو بھائی۔ وسیم نے شرارت سے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا، پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بھائی وہ بھی صرف ایک جوتا اتار پایا تھا جب فریحہ جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ آپ بھی ہمارے ساتھ چلے، ولی بھائی کہہ رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھ لوں؟ وہ اتنی سی بات پہ بے حد خوش ہو رہی تھی۔ آج تو باقی معجزے کا دن ہے، منہ میں بڑبڑایا۔ فری، ایک تو میں سخت تھکا ہوا، دوسرا ولی نے پتہ نہیں کس موڈ میں ایسا کہہ دیا، لیکن مجھے اس کی عادت کا اندازہ یہ نہ ہو کہ روڈ پر کچھ اور لگ جائے۔ اس نے دوسرا جوتا بھی اتار دیا۔ فریش ہو کر جب وہ لاؤنج میں پہنچا تو وہاں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اس نے حیران ہوتے ہوئے ساری لائٹس جلا دی اور سیدھا آمنہ کے کمرے میں آ گیا۔ دستک دے کر وہ اندر چلا آیا۔ آمنہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے ماما، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ غور انہیں دیکھتا ہوا ان کے قریب بیٹھ گیا۔ تو پھر آپ ڈیڈی کے ساتھ کیوں نہیں گئی؟ یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہیں؟ ایسے دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اب انہوں نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لی۔ وہ یوں ہی ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹکائے ان کے نزدیک لیٹ گیا۔ میں جانتا ہوں آپ کس بات پر پریشان ہیں، اس لیے جب تک آپ مجھے بتائیں گی نہیں میں یوں ہی لیٹا رہوں گا۔ وہ اب کوہنی کے بل لیٹا انہیں دیکھ رہا تھا۔ ہاں میں پریشان ہوں اور اس کی وجہ ولی کی خالہ کا یہاں آنا ہے۔ ولی نے الجھن بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ مجھے تمہارے چاچو کے یہاں آنے پر کوئی اعتراض نہیں، بلکہ مجھے خوشی ہے، لیکن ان کی بیوی سمرہ اور وہ صرف ولی کی خالہ ہے۔ یہ وہ عورت ہے جس نے میری زندگی برباد کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے توفیق کی شادی اپنی بہن سے کروائی۔ اس نے ولی کے دل میں بھی ہمارے لیے اتنا زہر بھرا ہے کہ وہ آج تک ہمارا نہیں ہو سکا۔ تم نے دیکھے اس کے انداز، کیسی نظروں سے مجھے دیکھتی ہے۔ سخت نفرت ہے مجھے اس عورت سے۔ ان کے زہر آلود انداز پر وہ بھی خاموش رہا۔ اب ان لوگوں کا آنا جانا لگا رہے گا اور اس کی نظریں مجھے اذیت میں مبتلا کرتی رہیں گی، اور صحیح بتاؤں مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے، پتہ نہیں اب وہ کیا کرے گی۔ ان کے لہجے میں خوف محسوس کر کے اب کی بار وسیع چپ نہیں رہا تھا۔ آپ خواہ کا پریشان ہو رہی ہیں ماما، وہ ڈیڈی کی تیسری شادی کروانے سے رہی۔ اس کے مذاق پر بھی اس کے چہرے کے تاثرات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تم نہیں جانتے وسیم میں کیا محسوس کر رہی ہوں۔ مجھے لگتا ہے وہ میرے بچوں کو مجھ سے دور کر دے گی۔ اتنے سال بعد مجھے ڈر ہے کہ وہ توفیق کو مجھ سے دور کر سکتی ہے، انہیں مجھ سے بدگمان کر سکتی ہے۔ میں فری اور علیزہ کی بے رخی برداشت نہیں کر سکتی۔ تم نے دیکھا علیزہ اور فری بھی ہر وقت اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ اگر اس نے میرے خلاف کر دیا تو میں آخر وہ رو پڑی تو وسیم نے بے اختیار اٹھ کر انہیں ساتھ لگا لیا۔ آپ ایسی باتیں کیوں سوچ رہی ہیں ماما؟ علیزہ اور فری کو کوئی آپ کے خلاف نہیں کر سکتا۔ اگر انہیں خلاف ہی ہونا ہوتا تو کئی سال پہلے ہو جاتی، جب وہ بہت چھوٹی تھی۔ اب تو بڑی ہو چکی ہیں۔ ان کے پاس اپنا دماغ اور آنکھیں، اور انہیں پتہ ہے کیا غلط اور کیا صحیح۔ جس طرح آپ کو ان سے پیار ہے اسی طرح انہیں بھی آپ سے پیار ہے۔ ان کی طرف سے بے فکر ہے وہ خالہ، یہ ایک فیکٹ ہے لیکن اس سے بڑا فیکٹ ہے کہ آپ ان کی ماما ہیں، اور ڈیڈی کی طرف سے بھی بے فکر ہیں۔ اتنے سالوں سے وہ آپ کے ساتھ ہیں، اور کتنی بار سب کے سامنے وہ آپ کی اچھائی کا اعتراف بھی کر چکے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا اس کے لیے آپ سے یا ہم سے پڑھ کر ان کی مرحومہ بیوی کی بہن کی باتیں اہمیت رکھتی ہوں گی۔ ہمیں چاچو سے مطلب ہے، آپ بس انہیں چاچو کی بیوی کی سمجھ کر ٹریٹ کریں، ٹھیک ہے؟ وہ ان کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر مسکرایا تو وہ بھی مسکرا دی۔ تھینکس ہیں وہ کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ تم نے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ آپ کا بیٹا اگر اپنی ماما کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتا تو کیا فائدہ؟ وہ اب ریلیکس ہو کر لیٹ گیا تھا۔ ایڈا چنگا بیٹا۔ وہ کتنی دیر سے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے جواب کی منتظر تھی، لیکن دوسری طرف سے جب جواب کوئی امید نہ رہی تو انہیں دوبارہ اپنا سوال دہرانا پڑا۔ توفیق میں نے کچھ پوچھا ہے۔ انہوں نے بے ساختہ گہرا سانس لے کر آمنہ کو دیکھا۔ میں کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ اس میں مشکل کیا ہے؟ بیگ صاحب کا رشتہ بھی اچھا ہے، ان کا بیٹا انجینئر ہے، پڑھی لکھی فیملی، مگر لڑکا 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے۔ لیکن شائستہ کے بیٹے کا رشتہ مجھے ہر لحاظ سے پسند ہے۔ ایک تو لڑکا ڈاکٹر ہے، وہ بھائی ہے، 2 بھائی ہیں۔ شائستہ میری کزن ہے، میں اسے بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ پچھلے 3 سالوں سے وہ علیزہ کا کہہ رہی ہے۔ پہلے تو بہانہ تھا کہ علیزہ پڑھ رہی ہے، لیکن اب تو اسے ایم اے کے بھی 1 سال سے زیادہ عرصہ گزرے گا۔ آپ پھر مجھے ٹالنے کو کہہ رہے ہیں؟ اس طرح تو رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ انہوں نے فکر مندی سے توفیق صاحب کے کشمکش میں مبتلا چہرے کو دیکھا۔ اس طرح ٹالتے رہے تو لوگوں نے یہی کہنا کہ سوتیلی ماں ہے، اس لیے چاہتی نہیں کہ اچھی جگہ رشتہ ہو۔ آمنہ، توفیق صاحب نے ناراضی سے انہیں دیکھا۔ تب بھی دروازے پر دستک کے بعد ولی کا چہرہ نظر آیا۔ وہ بے اختیار گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ آپ نے بلایا تھا پاپا؟ ہاں آؤ۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے قریب صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ تم سے ایک مشورہ کرنا تھا۔ علیزہ کے لیے 2 پرپوزل ہیں، ایک تو بیگ صاحب کا بیٹا، دوسرا شائستہ کا بیٹا، آمنہ کے کزن۔ جانتے ہو کہ تم وہ اسے اپنے تفصیلات بتا رہے تھے جو آمنہ نے کچھ دیر پہلے انہیں بتائی تھی۔ تم کیا کہتے ہو؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ الٹا ان سے پوچھنے لگا۔ مجھے شائستہ کا بیٹا بہت پسند ہے، میں ان سے کئی بار ملا ہوں، اچھی فیملی ہے، تم بھی تو ان سے مل چکے ہو۔ مل چکا ہوں، اچھا، لیکن علیزہ کے لیے وہ پسند نہیں۔ کیوں؟ کیا برائی ہے اس میں؟ آمنہ نے بہت کوشش کی کہ وہ نہ بولے، لیکن اس کے انکار پر وہ خود کو روک نہیں سکی۔ سب سے بڑی برائی تو یہ کہ وہ آپ کی کزن کا بیٹا ہے۔ اس کے گستاخ لہجے پر مخاطب کرنے پر ان کا چہرہ ایک لمحے میں اتر گیا۔ ولی، توفیق صاحب نے تنبیہی انداز میں سے پکارا، وہ ماں ہے علیزہ کی، ماں ہے لیکن سوتیلی، اور مجھے ان سے کوئی اچھی امید نہیں۔ میں علیزہ کا سگا بھائی ہوں، اس لیے بہتر سوچ سکتا ہوں آپ انہیں انکار کر دیں۔ اس نے بڑے جتاتے ہوئے انداز میں آمنہ کا دھواں ہوتا چہرہ دیکھا۔ وہ ہمیشہ سے سوتیلے پن کے احساس کو ختم کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ ہمیشہ انہیں اس کا احساس دلاتا تھا۔ وہ آنسو چھپانے کے لیے اٹھ کر واش روم میں گھس گئی۔ تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا ولی، اور وہ علیزہ کو سگی ماں سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ وہ کچھ نہیں بولا بلکہ اٹھ کر باہر نکل گیا۔ تبھی اس کی نظر علیزہ پر پڑی جو دروازہ کھلتے بڑی تیزی سے واپس مڑی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے حیران ہوا، پھر اس کے پیچھے لپکا۔ علیزہ؟ اس کے مخاطب کرنے پر بھی وہ اس طرح رخ موڑے کھڑی تو وہ چلتا ہوا اس کے سامنے آ گیا۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ علیزہ نے اپنی آنکھوں کو پونچھا۔ وسیع کی ماما نے کچھ کہا؟ اس کی خاموشی پر وہ ولی نے ایک اور سوال کیا تو اس نے غصے سے اپنی سرخ آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑ دیں۔ تم ہر بات میں ماما کو کیوں درمیان میں لے آتے ہو؟ وہ میری دشمن نہیں ہے اور نہ ہی میری سوتیلی ماں ہے، وہ میری سگی ہیں۔
سب سے زیادہ، اور تمہیں میرا سگا ہونے کا دعویٰ ہے، لیکن تمہیں کچھ نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ کیسے ماما کو تکلیف دی جاتی ہے، چاہے اس میں تمہارے کسی سگے کوئی نقصان کیوں نہ ہو جائے۔ وہ اس کا بازو چھٹک کر باہر نکل گیا، وہ کتنی دیر تک وہیں ویسے ہی کھڑا رہا۔ علیزے کی باتیں، اس کا رونا اس کی سمجھ میں آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو توفیق صاحب اور آمنہ کے علاوہ علیزے اور وسیع بھی موجود تھے۔ پاپا آپ شائستہ آنٹی کو ہاں کر دیں، میرا خیال ہے کہ ایاز علیزے کے لیے بالکل صحیح ہے۔ جملہ ختم کر کے اس نے ایک نظر علیزے پر ڈالی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، اس کے مسکراتے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اچھا جی، علیزے بی بی بھی ایاز نے پسند کر دی، شکر ہے انکل نے استعمال کر لیتا، نہیں تو ڈنگر ہی ہیں ولی، تو بہت بڑا ڈنگر پایا گیا ولی دے وچ بھی۔ ماشاء اللہ بڑی پیاری جوڑی، اللہ خوش رکھے انہیں۔ ارم نے بڑی پیار بھری نظروں سے علیزے اور ایاز کو دیکھا تو آمنہ خوشی سے مسکرا دی۔ شادی کب تک کریں بھابھی؟ 2 ماہ تک۔ بڑی مشکل سے شائستہ کو 2 ماہ تک روکا، بڑی جلدی ہے اسے۔ ان کے اندر انداز سے خوشی ظاہر ہو رہی تھی۔ تم سناؤ پنڈی میں سب ٹھیک تھا؟ جی اب تو خالد بھائی کی طبیعت کافی بہتر ہے، انہوں نے علیزے کی منگنی میں شرکت نہ کرنے کا کافی افسوس تھا، اب شادی میں تو ضرور شرکت کریں گے۔ سونی بھی آنا چاہتی تھی پر سمرا بھابھی نہیں آ سکی تو وہ بھی نہیں آ سکی۔ میں تو بھائی سے کہہ آئی ہوں علیزے کی شادی پر اسے کچھ دن پہلے بھیج دیں، وہ بھی اپنی کزن سے گھل مل جائے گی، کافی شرمیلی بچی ہے۔ وہ غیر حاضر دماغی سے ان کی باتیں سن رہی تھی، جبکہ دل میں جو بات تھی اسے ہونٹوں پر لانے کے لیے وہ مناسب لفظوں کی تلاش میں تھی۔ ارم میں کچھ دنوں سے تم سے ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ ارم پوری طرح ان کی طرف متوجہ تھی۔ تم نے اروبا کے لیے کیا سوچا ہے؟ ان کے سوال پر ارم کے تاثرات پتہ نہیں کیا تھے، پر ان کو بلانے کے لیے آئی اروبا کے کان کھڑے ہو گئے۔ ارم جواب دینے کی بجائے ہنس پڑی۔ مجھے اروبا بہت پسند ہے، وسیع اور اروبا کی دوستی بھی بہت ہے، میں چاہ رہی تھی اروبا کو میں اپنی بہو بنا لوں۔ ارم نے بے ساختہ خوشی سے آمنہ کے ہاتھ تھام لیا۔ آپ نے میرے دل کی بات کہہ دی بھابھی، وسیع تو مجھے بھی بہت پسند ہے اور اروبا اور وسیع کی انڈرسٹینڈنگ بھی بہت ہے، تو بس ٹھیک ہے، بات طے ہو گئی، علیزے کے ساتھ ہم اروبا اور وسیع کی بھی شادی کر دیتے ہیں۔ وہ دونوں خوشی خوشی منصوبے بنانے لگے جبکہ اروبا کے ارد گرد دھماکے ہو رہے تھے۔ اس نے گھبرا کر متلاشی نظروں سے ولی کو ڈھونڈا جو ایاز کے بھائی کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ اس سے بات کرنے کا فائدہ بھی کوئی نہیں، وہ کیا جانے میں کیا اس سے کتنا چاہتی ہوں۔ وہ اونٹ چپاتے ہوئے یہی سوچ جا رہی تھی، پھر اس نے بڑی بیچارگی سے مسکراتی ہوئے علیزے کو دیکھا جو ایاز کے پہلو میں بیٹھی کتنا خوش تھی، وہ پریشانی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ اپنے دھیان میں تیزی سے چلتے ہوئے کسی سے بری طرح ٹکرائی تھی، اس نے بے ساختہ سر تھام کر اوپر دیکھا اور وسیع کو دیکھ کر اس کا دل چاہ کے رونا شروع کر دیا، اور شاید ایسے تاثرات اس کے چہرے پر بھی آ گئے۔ تمہیں کیا آواز زیادہ زور سے لگی ہے؟ وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ بہت برا ہونے والا ہے۔ وسیع نے حیرت سے اس کی پیشن گوئی سنی۔ واہ، ہماری والدہ محترمائیں ہماری شادی کی بات کر رہی ہیں کیا؟ اب کی بار وہ بھی اچھل پڑا، اس نے دور سے اپنی ماں اور پھپھو کو کھلکھلاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ یہ بیٹھے بیٹھے انہیں کیا سوجی؟ کچھ کرو وسیع، اگر ولی کو بھنک بھی پڑ گئی کہ تمہاری میری شادی کی بات ہو رہی تو وہ کبھی بھی مجھ سے شادی نہیں کرے گا۔ وہ پریشانی سے ہاتھ مسلنے لگی، اس کی حالت دیکھ کر وسیع کی ہنسی چھوٹ گئی۔ غلط، اگر ولی کو پتہ چلا کہ ہماری شادی کی بات چل رہی تو اگر اسے لگا کہ میرا تم میں انٹرسٹ ہے تو وہ ضد میں تم سے شادی کرے گا۔ واقعی؟ سمجھ میں آتے وہ خوش ہوگی، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو تم سوچ رہی ہو۔ وسیع کی بات پر اس نے برا سا منہ بنایا۔ تم مجھے ڈرا رہے ہو وسیع؟ اوکے، کچھ کرتے نہیں، جلدی کرو، بے فکر ہو، تم سے زیادہ مجھے اپنی فکر ہے، تم سے شادی کر کے میں نے ساری عمر رونا نہیں ہے۔ دفعہ دور، منہ دھو رکھو اپنا، میں کرتی ہوں تم سے شادی۔ اس نے غصے سے ایک دھموکا اس کے بازو پر جڑا، پھر خود ہی کراہتے ہوئے ہاتھ مسلنے لگی جبکہ وسیع ہنستا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ ماں صدقے جائے، ماما پتہ نہیں کی سوچ کے بیٹھی ہیں، تو تھے ایک دوجے دے نال کہہ رہے کہ سیدھے نہ کرنے ویا۔ کل کا فنکشن کیسا رہا؟ زبردست۔ علیزے کیسی لگ رہی تھی؟ زبردست۔ وسیع کا سارا دھیان سیل فون پر تھا۔ صاحبہ نے ناگواری سے سیل فون کو دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر اسے چھین لیا۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں۔ بتا تو رہا ہوں، شادی کی تیاری شروع کر دی؟ ظاہر سی بات ہے، 2 ماہ کا ٹائم ہے، شادی پر انوائٹ کرو گے؟ وسیع نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ ضرور بلاؤں گا، اگر میری شادی میں میری دوست نہیں آئے گی تو کیا خاک مزہ آئے گا؟ تمہاری شادی میں تمہاری لیے علیزے کی شادی کی بات کر رہی ہوں۔ میں بھی وہی کہہ رہا ہوں، ماما علیزے کے ساتھ ہی میری شادی کے بارے میں بھی سوچ رہی ہیں۔ اروبا میری کزن، تم جانتی ہوگی، اس کے ساتھ تقریباً میری بات طے ہے۔ وہ لاپرواہی سے بولا جبکہ صاحبہ کتنی دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ اور تم تیار ہو؟ ظاہر ہے ماما نے کچھ ٹھیک ہی سوچا ہوگا۔ وہ بغور اس کا جائزہ لے رہا تھا جس کے چہرے کے تاثرات اچانک کافی سنجیدہ ہو گئے تھے۔ دفتر نے اپنا سیل فون اور پرس ٹیبل پر اٹھا کر وہ کھڑی ہوگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کے کھڑے ہوتے ہی وسیع نے حیرت سے دیکھا۔ لنچ آورز ختم ہونے والے ہیں۔ ختم تو نہیں ہوئے نا، بیٹھو۔ وہ اس کے اسٹار پر وہ اسی طرح کے پتھریلے چہرے کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کیا وہ تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ صاحبہ نے ماتھے پر بل ڈال کر اسے دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے پچھلے 5 سالوں سے تمہارے اگنور کرنے کے باوجود کیوں تمہارے پیچھے آتی ہوں؟ کیوں ضرورت نہ ہونے کے باوجود میں نے یہ جاب کی؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں کیوں تمہارے ساتھ ہوں؟ کیوں؟ اس کے بھڑکتے لہجے پر وسیع نے اتنے ہی ٹھنڈے لہجے میں سے پوچھا۔ میرا دماغ خراب ہے۔ وہ ایک بار پھر اٹھنے لگی تو وسیع کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ بیٹھ جاؤ صاحبہ، میں مذاق کر رہا تھا۔ اس نے غصے سے اس کے ہنستے ہوئے چہرے کو دیکھا، دوبارہ بیٹھ گئی۔ بہت گھٹیا مذاق تھا یہ، مذاق آدھا سچ بھی ہے۔ واقعی میری اور اروبا کی شادی کی بات چل رہی ہے، میں اور اروبا بہت اچھے دوست ہیں، لیکن اس رشتے کے لیے ہم دونوں تیار نہیں۔ تو یہ مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ وہ اس کے چہرے پہ سے چھلکتے اطمینان کو دیکھ سکتا تھا، لیکن صاحبہ کا انداز اب بھی روٹھا سا تھا۔ ٹھیک ہے، اگلی دفعہ نہیں بتاؤں گا۔ اس نے مگ میں بچی کافی کو ایک بڑے گھونٹ میں ختم کیا۔ تم بہت خود پسند ہو وسیع، کیا سننا چاہتے ہو مجھ سے؟ کہ میں تمہاری جو محسوس کرتی ہوں وہ ایک طرف ہے۔ وہ اب بھی غصے میں تھی۔ خود پسند ہونے کا الزام سراسر غلط ہے، سیدھا سراسر
بندہ ہوں اور نہ تمہیں تنگ کر رہا ہوں. صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم کیا چاہتی ہو. میں جو چاہتی ہوں تم جانتے ہو, لیکن ان 5 سالوں میں تم میرے بارے میں کس طرح سوچتے ہو مجھے آج تک اندازہ نہیں ہوا. میں لڑکی ہو کر اپنی پسند کا اظہار کرتی تھی, تم لڑکی ہو اور ایسے ویسے بھی نہیں, کافی بولڈ ہو, لیکن پھر بھی مجھے حسرت رہی کہ تم کچھ کہو. کیا میں یہ سمجھوں کہ صرف میں ہی تمہیں پسند کرتی ہوں اور تم صرف ابھی تک دوستی کے حد میں پھنسے ہو؟ اس کے جلے کٹے انداز پر وہ ایک بار پھر ہنس پڑا. زیادہ تو نہیں, صرف اتنا کہوں گا کہ میں آج ماما سے تمہاری اور اپنی شادی کی بات کرنے والا ہوں, اور مجھے امید ہے کہ تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. چلے لنچ آورس ختم ہو گئے. وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا. کچھ دیر بعد وہ بھی مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے چلنے لگی. ماں صدقے جائے اتنے تھے 12 بڑا رشتہ پکا ہوا ہے ماں دے لاڈ لے دا. گھر میں بڑی خاموشی ہے. وہ سیدھا کچن میں ماں جہاں آمنہ اس کے لیے کھانا گرم کر رہی تھی. فری اور لیزا کو شاپنگ کے لیے جانا تھا, وکی ساتھ گیا. تمہارے ڈیڈی اور ولی اپنے ٹائم پر آئیں گے, البتہ تم جلدی آ گئے. وہ مسکراتے ہوئے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا. کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا. ان کے چہرے کی کشمکش سے اندازہ ہو گیا وہ اس سے کیا بات کرنا چاہتی ہے. ماما مجھ سے آپ سے کچھ بات کرنی تھی. انہوں نے چونک کر اسے دیکھا. ہاں کہو. میں نے آپ کو صاحبہ کے بارے میں بتایا تھا. کون؟ انہوں نے الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا. ماما صاحبہ سبحان کی کزن, ہم نے اب یہ ساتھ کیا تھا اور ابھی وہ میرے ساتھ جاب کری ہے. اوہ ہاں. اس کی تفصیل پر انہوں نے سر ہلایا. کیا ہوا اسے؟ اسے کیا ہونا ہے ماما؟ اب کہ وہ تھوڑا جھنجلا کر بولا. میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں. کچھ دیر کے لیے آمنہ بالکل گمسم سی ہو کر اسے دیکھتی رہی, حتیٰ کہ وسیع کنفیوز ہو کر رہ گیا. پر وسیع میں تو عروبہ کے بارے میں سوچ رہی تھی. ماما عروبہ میری بہت اچھی دوست ہے, لیکن میں اسے شادی نہیں کر سکتا. میں علم سے بات بھی کر چکی ہوں. اب کہ انہوں نے پریشانی سے پہلو بدلا, لیکن وہ پریشان نہیں تھا. جانتا تھا کہ عروبہ بھی منع کر چکی ہوگی. گاڑی کے ہارن پر ان دونوں نے چونک کر کھڑکی کی طرف دیکھا جو لان کی طرف کھلتی تھی. کھلے گیٹ سے علم کی گاڑی اندر داخل ہوئی. ایک پل کے لیے وہ دونوں کچھ گھبرا گئے. علم کو اندر کی طرف بڑھتا دیکھ کر انہوں نے پریشانی سے وسیع کو دیکھا جو قصدن نظریں چرا رہا تھا. وہ اٹھ کر باہر نکل گئی. انہیں دیکھ کر علم مسکرائی. علیزہ وغیرہ کو شاپنگ پر جانا تھا تو ساتھ ہی عروبہ کو بھی لے گئی, تو میں نے سوچا میں آپ سے مل لاؤں. وہ بظاہر مسکرا رہی تھی, لیکن ان کا چہرہ ان کی پریشانی کو ظاہر کر رہا تھا. وہ دونوں اپنی اپنی پریشانی میں بالکل خاموش بیٹھی تھی. کچھ دیر بعد علم کے خنکارنے پر انہوں نے چونک کر اسے دیکھا. بھابھی میں دراصل آپ سے بات کرنے آئی ہوں. میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں. میں نے عروبہ سے بات کی تھی, لیکن وہ کہہ دی کہ اس نے وسیع کو ہمیشہ اپنا بھائی سمجھا. آمنہ نے اسے پرسکون ہو کر سانس لیا. آپ نے برا تو نہیں مانا بھابھی؟ کیسی باتیں کرتی ہو علم, اس میں برا ماننے والی کون سی بات ہے؟ ہم نے یہ بات بچوں کی خوشی کے لیے سوچی تھی, لیکن اگر وہ ایسا نہیں سوچتے تو ٹھیک ہے. وسیع سے آپ نے بات کی؟ ہاں وہ بھی کچھ ایسے ہی کہتا ہے, بلکہ وہ شاید کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے. علم نے غائب دماغی سے سر ہلایا. بھابھی دراصل مجھے آپ سے ایک اور بات بھی کرنی ہے. ہاں کہو. آمنہ مطمئن تھی. میں یہی چاہتی تھی کہ عروبہ آپ کی بہو بنے. چلے وسیع نہ صحیح ولی صحیح. ایک پل کے لیے آمنہ بالکل خاموش رہ کہ علم بغور انہیں دیکھ رہی تھی. دیکھو علم, مجھے تو کوئی اعتراض نہیں, لیکن تم ولی کو جانتی ہو, وہ اپنی مرضی کا مالک ہے. میں تو اس کے معاملے میں بالکل نہیں بول سکتی. تم اس سلسلے میں اپنے بھیا سے بات کرو, اگر کہتی تو میں بھی کر لوں گی. میں تو کر لوں گی, آپ بھی کر لیجیے گا. علم کے کہنے پر آمنہ نے مسکرا کر اسے دیکھا. اسے بے حد بھوک لگی ہوئی تھی, لیکن بھوک پر بھی نیند حاوی ہو رہی تھی. وہ اس وقت صرف چائے پینا چاہتا تھا. اندر کھڑی سونی کو دیکھ کر وہ دروازے میں رک گیا. وہ بھی کھٹکے پر مڑی اور اسے دیکھ کر کچھ گھبرا سی گئی. وہ چائے ہی بنا رہی تھی. چائے مل سکتی ہے؟ اسے براہ راست سونی کو مخاطب کیا تو اس نے جلدی سے سر ہلا دیا. پلیز ذرا جلدی. وہ کہہ کر ڈرائنگ روم میں آ گئے. اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے کن پٹیوں کو دبایا. اس نے سنا تھا شادی والے گھر میں بہت کام ہوتے ہیں, لیکن اتنے زیادہ ہوتے ہیں اسے اندازہ نہیں تھا. کل مہندی تھی, لیکن ابھی تک کئی کام پڑے ہوئے تھے. سارا دن کام کرنے کے باوجود عروبہ, فریہ اور وکی کوئی نہ کوئی رونق لگائے رکھتے تھے. 3 دن پہلے خالد چاچو کی فیملی بھی آ گئی تھی. رات کو بھی لوگ 3 بجے سوئے تھے, پر صبح صبح خالد چاچو کی طبیعت خراب ہو گئی. ولی تو توفیق صاحب کے ساتھ انہیں اسپتال لے گیا. باقی سب تو بعد میں سو گئے, لیکن وہ سو نہ سکا. 8 بجے وہ ناشتہ کر رہا تھا جب توفیق صاحب کا فون آیا. وہ جلدی جلدی اسپتال کے لیے نکلا. مختلف ٹیسٹ کروائے, دوائیاں لانے میں سے وہیں 1 بج گیا. ولی کے آتے ہی وہ وہاں سے نکل آئے. اسے کچھ کارڈز وغیرہ بھی دینے تھے. ابھی وہ گاڑی میں بیٹھا تھا کہ علیزہ کا فون آ گیا. اسے بیوٹی پارلر جانا تھا. وہ دوبارہ گھر آیا اور عروبہ اور علیزہ کو لے کر بیوٹی پارلر چھوڑا. وہ گھر کی طرف جا رہا تھا جب وکی کا فون آ گیا. مہندی کے لیے جو ہال بک کیا تھا ڈیکوریشن والے نہیں پہنچے. اس نے گاڑی وہیں سے موڑ لی. جب وہ وہاں سے نکلا شام کے 7 بج رہے تھے. اس نے صبح 2 سلائس لیے تھے. بھوک سے اس کا برا حال تھا, لیکن ابھی سے اپنی ساری شاپنگ کرنی تھی. جب وہ گھر پہنچا تو 10 بج چکے تھے. چائے. سونی کی آواز پر اس نے چونک کر دیکھا. چائے کا گرما گرم کپ اس کے سامنے تھا. چائے کا پہلا گھونٹ بھرتے اس کی آنکھیں کھل گئیں. جب وہ خالی ٹرے لے کر اندر آئی تو وہ آدھی چائے پی چکا تھا. چائے بہت مزے کی ہے. وہ مسکرا دی. تب اس نے فریہ اور آمنہ کو لاؤنج میں آتے دیکھا. وسیع بھائی آپ فارغ ہیں؟ کیوں؟ مجھے ابھی بازار جانا ہے. مہندی کے لیے سینڈل لینی ہے اور جویلری بھی. صبح سے کہہ رہی ہوں کوئی لے کر ہی نہیں جا رہا, اور کل مہندی ہے. وہ رو دینے کو تھی. فری سیریسلی میں اس وقت بہت تھکا ہوا ہوں. صبح تمہیں لے جاؤں گا. صبح نہیں, ابھی. میں نے کہا نا. اب کہ وہ غصے سے بولا تو فریہ چپ ہوگی. وکی جاؤ بہن کو لے جاؤ. مما پلیز میں بہت تھکا ہوں. مجھے تو شاید ہلکا سا بخار بھی ہو رہا ہے. رہنے دو بیٹا, صبح تمہارے ڈیڈی لے جائیں گے. بھائی واقعی تھکے ہوئے ہیں. فریہ کچھ نہیں بولی. اس کی چائے ختم ہو چکی تھی. وہ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا. پھر کپڑے بدلے بغیر بستر پر دراز ہو گئے. صرف ایک پل لگا تھا اور اسے کچھ ہوش نہیں رہا. کچھ عجیب سا احساس تھا جس نے اسے بیدار کیا, پر وہ آنکھیں نہیں کھول پایا. وہ احساس دستک کا تھا. اس نے کروٹ بدل کر دوبارہ سونا چاہا, لیکن دستک دینے والا کافی مستقل مزاج تھا. وہ بمشکل دکھتی آنکھوں کے ساتھ کو کھول کر اٹھا. اسے اس وقت سخت غصہ آ رہا تھا, لیکن دروازہ کھلتے فریہ کو دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات فوراً بدلے. آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر فریہ نے بے ساختہ پوچھا. ہاں سو رہا تھا. تم بتاؤ کوئی کام ہے؟ مجھے بازار جانا تھا, لیکن کوئی بات نہیں, آپ سو جائیں.
اس کا چہرہ بجھ گیا تھا، اس کے مڑتے ہی وسیع دروازہ بند کر کے دروازہ بیڈ پر لیٹ گیا، لیکن آنکھیں بند کرتے ہی وسیحہ کی روئی ہوئی آنکھیں نظر آنے لگی۔ وہ کچھ دیر لیٹا رہا، پھر چنچلا کر اٹھ گیا۔ فرید چلو۔ وہ سب ٹی وی دیکھ رہے تھے، حیرت سے دیکھنے لگے۔ علیزہ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وسیع تم صبح سے کام میں لگے ہو، آرام کرو، صبح جائیں گے۔ آ جائیں گی اس کی چیزیں۔ آخر میں اس نے غصے سے فریحہ کو گھورا جو کھڑی ہو گئی تھی۔ جی تو گائز اختتام کو پہنچی